یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے، اور امید ہے کہ اب طبیعت زیادہ حشاش فیل کر رہے ہوں گے۔ یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمیں میسر ہیں، ہم نے وہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد جب ہمیں اجازت ملی ان کو نوش فرمایا، اپنی رگوں کو تر کر لیا، جسم کو طاقت بخش لی۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا، اور جب وہ روحانی تسکین اندر اترتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو خوشی ملتی ہے اپنی ذات کو، جو ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت کے حوالے سے ہمیں باقاعدہ بلیسنگ محسوس ہوتی ہے کہ جو غذا لوگ نہیں کھا سکتے کیسے خالی پیٹ رہتے ہوں گے، جن کو پیاس پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور جب وہ بھوکے پیاسے رہنے کے بعد مشروب پیتے ہوں گے تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس پورے مہینے میں سیکھنی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں عمل بھی لانا ہوتا ہے، جس کو عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو محروم ہیں، جو نعمتوں کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگی کتنی بلیسنگ ہے، کتنے بلیسڈ ہیں ہم۔ یہ خوبصورت باتیں ہیں جی۔ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے اگر آپ پیغام ٹیلی ویژن سے، پیغام ٹی وی سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ٹوکن آف لو، ڈونیشن، تعاون جو بھی بھیجنا چاہتے ہیں پیغام ٹی وی کو بھیج دیجئے۔ نمبر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، 0421117000، یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اپنے سوالات کے جوابات کے لیے بھی آپ اسی نمبر پہ کال کرتے ہیں۔ جب آپ کال کریں اس وقت ٹی وی کا والیوم، ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے گفتگو ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں، 0321565200، 0321565200۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ اپنا آڈیو اور اپنا ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آپ ہمیں یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں اور وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو نشریات آ رہی ہیں اس کے نیچے ہمارا اکاؤنٹ نمبر، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز کے ساتھ ساتھ ہمارا آئی بین نمبر بھی اس میں شامل ہے۔ انٹرنیشنلی بھی آپ اپنے عطیات بھیجنے کے لیے اس اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ لوکلی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس اکاؤنٹ میں اپنا ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس اکاؤنٹ میں اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں پیغام ٹی وی کی ایمان افروز برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن کو واچ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اس نشریات کو اپنے ٹی وی سیٹ پہ پیغام ٹی وی ٹیون کر لیں۔ اگر آپ کا کیبل نیٹ ورک پرووائڈر ابھی تک نہیں دے پا رہا تو اس سے بات کیجئے، رابطہ کیجئے اور پیغام ٹی وی ٹیون کروا لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، ہماری نشریات لائیو دیکھ لیں، یا کسی بھی براؤزر میں live.paygham.tv لکھ کر سرچ کریں اور ہمارے تمام چینلز کو سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک کا پیج بھی آپ فالو کر لیں۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا بھی تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی ہیں حافظ ذیشان ڈوگر، نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ اور رمضان کیسا گزر ہے آپ کا؟ بہت اچھا الحمدللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لے جی، ہنستے مسکراتے ہمارے بھائی ہیں یہ بھی۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہے، قداور شخصیت ہے، تعارف کرواتا چلوں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمارے سوالات کے جوابات دینے والے، اس نشست میں رات گئے تک ہمارا ساتھ دینے والے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ آج تو ہماری کنٹینیوٹی ہو گئی تینوں کی، براؤن براؤن براؤن۔ یہ تو لگتا ہے کہ جیسے ہم نے آپس میں گفتگو کر رکھی تھی کہ آج ہم براؤن کا اٹائر پہنیں گے۔ ماشاءاللہ، حسن اتفاق ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت ساری باتیں کریں گے، آپ کی کالز ریسیو کریں گے، ہمارے یوٹیوب کے لائیو لنک پہ آپ کے کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک گزارش ہے آپ سے، جب آپ کال کریں ٹی وی کے والیوم کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک وقت میں ایک سوال کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکے۔ ہو یہ رہا ہے کہ رات 10 بجے تک جب ہم کلوزنگ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی کالز کی ایک کیو ہوتی ہے۔ لمبی کیو اس لیے بن جاتی ہے کہ جب لمبی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا حق
मारा जाता है। सो ये ज़िम्मेदारी का एहसास करें। इसके साथ जो लाइव लिंक पे आप हमें लिख के भेजते हैं, इसमें रेलेवेंट क्वेश्चंस जो दूसरों की खैर खाई के लिए हो सके, जो हमें भी सीखने को कुछ मिले, हमारे देखने सुनने वालों को सीखने को कुछ मिले, ना कि ये कि सिर्फ ऐसी चीज़ें जिनको मैं शामिल ना कर सकूं। और रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मत कीजिए, वो आपका स्पैम में चला जाएगा और वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इन गुजारिशात के साथ हाफिज़ साहब की जानिब चलते हैं और जानते हैं हमारे भाई हमें सुनाने वाले क्या हैं। हमदे बारी ताला सुनाऊंगा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए या रहीम या करीम या इलाहुल आलमीन, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। आप ही मुश्किल कुशा है, आप ही हाजत रवा, आप ही मुश्किल कुशा है, आप ही हाजत रवा, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। आप ही ने तो मेरे दिल को सुकून से भर दिया, आप ही ने तो मेरे दिल को सुकून से भर दिया। गम मुझे क्यों कर सताएं, गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना बस तेरी चौखट ही है, अपना जीना अपना मरना बस तेरी चौखट ही है, क्यों कहीं सर को झुकाएं, क्यों कहीं सर को झुकाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। शेर आपके लिए। कौन है ज़ीशान अपना हाल दिल जिससे कहें, कौन है ज़ीशान अपना हाल दिल जिससे कहें, ज़ख्मी दिल किसको दिखाएं, ज़ख्मी दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए या रहीम या करीम या इलाहुल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसे लगा ज़ीशान कि अभी कहीं हम पहुंच रहे थे और आपने राह में रोक लिया हमें। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अंदाज़, खूबसूरत अदायगी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। बड़ी साहब,
یہ تو لذت والی ہم نے خوبصورت کلام ہم نے سن لیا. ایک لمبی کیو آ گئی ہے تو ہم ایک چھوٹا سا وقفہ نہ لے لیں پہلے، تھوڑا نارمل ہو جائیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لیں جی، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ ذیشان ڈوگر صاحب. دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے لمبی نشست ہو جائے لیکن آپ کی اپنی کمٹمنٹ بھی ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے نہ ہوں گا انشاءاللہ جی. اور بڑی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں مفتی عبد الولی خان صاحب، اسلامک اسکالر ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں ہیں. جب آپ کی صحبت ملے گی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے اکرمکم اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. لے جی، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بیان اصلاح ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے نظامی صاحب اور استاد محترم بھٹی صاحب، کیسے ہیں؟ سوال ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا دینا چاہیے؟ الصلاۃ خیر من النوم جو روایت ہے نا جواب دینے والی، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کو سنو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جی، مؤذن جو کلمات کہتا ہے تم بھی ویسے ہی کہو. البتہ الصلاۃ حی علی الصلاۃ اور یہ حی علی الفلاح پر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا. باقی کلمات جس طرح مؤذن کہے گا سننے والا بھی ویسے ہی ریپیٹ کرے گا. الصلاۃ خیر من النوم کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الیاس ملک لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میری بیٹی 3 سال کی ہے، وہ روتی بہت ہے، بات بات پر بگڑ جاتی ہے، اتنا زیادہ پیار سے مناتے ہیں اور چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتی ہے. صبح شام کا مسنون دم بھی کرتی ہوں. اور آگے لکھا ہے انہوں نے، پلیز بھٹی انکل سے کہیں کہ وہ دعا کر دیں میری بیٹی کے لیے، وہ اتنا نہ رویا کرے. فاطمہ نام ہے میری بیٹی کا. یہ ایک تو ذہن میں یہ وہم ہے کہ فاطمہ کی وجہ سے وہ روتی ہے. اچھا، تاثر یہی آ رہا ہے ویسے. یہ ٹرینڈ جو ہے نا ہمارے ہاں موجود ہے کہ فاطمہ نام بہت وزنی، بہت بھاری ہوتا ہے اور بچے اس کو برداشت نہیں کرتے. اچھا، یہ سوچا جاتا ہے. تو یہ نہایت غلط سوچ ہے. فاطمہ بہت پیارا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی، سب سے چہیتی بیٹی کا نام تھا. تو اگر آپ نے اس نسبت سے یہ نام رکھا ہے تو نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ بچی کا چیک اپ کرائیں. اگر میڈیکلی کوئی ایشو ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو. ممکن ہے بچے کو عموماً میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ایک بزرگ ڈاکٹر کے پاس ہم ایک دن بھی گئے، دوسرے دن بھی گئے، تیسرے دن بھی گئے. تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے حیران ہو کر کہتے ہیں بھائی جان آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ایک استاد. کہہ رہے یار میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ ہیرے کے تاجر ہیں. میں نے کہا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کہتے یار ہر روز مجھے فیس دینے آ جاتے ہو. میں نے کہا جی اب مجبوری ہے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو وہ کہتا میں آپ کو بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں، وگرنہ آپ آتے رہیں گے، میری فیس تو کری ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، میرا تو فائدہ ہی ہے. لیکن اگر بچوں کو صحیح رکھنا نا تو بچوں کی ماں کو ٹھیک رکھو. بچے کی ماں جب تک بچے کو فیڈ کراتی ہے وہ کوئی سخت چیز نہیں کھائے گی. باربیکیو، تکے، کباب، شوارما، پیزا بالکل مسالے چٹپٹی چیزیں نہیں، بالکل نہیں کھائے گی. سادہ خوراک لے، بچہ بھی نارمل رہے گا. جہاں والدہ نے کوئی سخت چیز کھا لی، کوئی مسالے دار چیز کھا لی اور بچے کو فیڈ کرایا تو بچہ وہ برداشت نہیں کر پاتا. اس وجہ سے وہ چیخے مار مار کے روتا ہے. تو اس والدہ کو چاہیے کہ ذرا اپنی روٹین پر چیک کر لیں، خود کو بھی تھوڑا سا نارملائز کریں. عام سادہ خوراک کھائیں، دودھ پئیں، دہی کھائیں، اور بچے کو بھی فیڈ کرانا ہو تو پھر نارمل چیزیں کھائیں. بڑی صاحب اب تو 3 ایئرس کی ہو گئی بچی، بڑی ہو گئی بچی تھوڑی. 3 ایئرس کی ہو گئی ہے تو پھر اس کو میڈیکل چیک کرائیں، میڈیکل چیک کہ اس کے معدے میں کوئی مسئلہ ہے کیا ہے.
جی تو دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ بچی کو صحت اور تندرستی دے، لا باست ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بنت حوائی لکھتی ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں. سر آپ کچھ کہنے لگے تھے، میں نے شاید بات. شیخ اجمل بھٹی صاحب ڈاکٹر صاحب نے جو پہلے الصلاۃ خیر من النوم کے متعلق بتایا، جی 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 وہ جن لوگوں نے یہ پوچھا ہے نا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں ہم کیا کہیں، جی اس کی بنیاد ایک غیر ثابت روایت ہے، یعنی ضعیف روایت ہے. اس بنیاد پر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کہیں. اچھا. ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کا ہے تو تم کہو صدقت و بررت. اچھا یہ روایت بھی صدقت و بررت، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے. جو ثابت روایت ہے وہ وہی ہے جو شیخ اجمل صاحب نے بتا دیا ہے. آپ مولانا بھی کہیں، مفتی بھی کہیں اور ڈاکٹر بھی کہیں، اور ہم جو ہے نا شیخ کہیں گے. شیخ ماہر فن کو کہتے ہیں، جو اپنے فن کا ماہر ہو. وہ پاکستان والا شیخ نہ سمجھ لیں، یہ شیخ ہے، یہ شیخ. لیں جی، یہ چرچا، یہ گفتگو پیار والی نوٹ بھی چلتی رہے گی. لیکن چونکہ ماشاءاللہ ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات ہمارے پاس مہمان آتی ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسی بڑی شخصیات کے ساتھ بیٹھنا ایک قابل فخر بات ہے کہ جو ایک شخصیت میں بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں. جیسے مفتی عبدالولی خان صاحب ہیں، بڑی شخصیت ہے یہ بھی. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہیں، یہ بھی بڑی شخصیت ہے. کبھی ہم ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں، کبھی مفتی صاحب کہتے ہیں، کبھی مولانا کہتے ہیں، کبھی شیخ کہتے ہیں. تو ان کی محبت ہے کہ ناراض نہیں ہوتے، کہیں کہ جو ہمارا پورا نام لے تو ہمیں تو فوراً وہ پورا نام لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ سر، تھینک یو تھینک یو. کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حمدان صاحب لاہور سے کال کریں. حمدان صاحب شکریہ آپ کے کال کرنے کا. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر جی، میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام. تو دوسرا سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو فطرانہ دے سکتا ہوں؟ وہ سفید پوش ہے، اس کا آج کل کام وام نہیں ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور فطرانے کی رقم میں اپنے بھتیجے کو دے سکتا ہوں؟ جی ٹھیک ہے، مفتی عبدالولی خان صاحب سے جواب لیتے ہیں. سر فطرانے کی رقم بھتیجے کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کے بیٹے بھتیجے کو بھی دے سکتے ہیں. جب وہ مستحق ہے تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ بار بار ڈاکٹر اجمل صاحب نے بھی بتایا ہے اور ہم بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو اپنے اقارب ہوتے ہیں ان کو صدقہ دینا، صدقۃ الفطر ہو، زکوٰۃ ہو یا عام صدقہ ہو، یہ دینا زیادہ ثواب کا باعث ہے. 2 اجر ملتے ہیں. ٹھیک، یعنی مفتی صاحب ان کا حق پہلے ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلے ان کو دیکھیں پھر باہر جائیں. ہاں جی، جب 2 اجر ملتے ہوں تو پھر کیوں جائیں گے دور؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہے جی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ. اچھا جی، کچھ سرگوشی ہوئی تھی کان میں، مجھے لگا شاید یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. سلمان احمد لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی قرآن کو موبائل میں پڑھنا وضو بے وضو کیسا ہے؟ جیسا ہم قرآن شروع کر لیں موبائل میں، پلیز رہنمائی فرمائیں. جی موبائل کی حیثیت عام مصحف جیسی نہیں ہے. جو عزت و احترام مصحف کو درکار ہے وہ موبائل کو نہیں ہے. تو مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے کے لیے وضو کرنا چاہیے. اولا اور افضل یہی ہے کہ وضو ہو. البتہ موبائل کو استعمال کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ موبائل سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. محمد سلمان صاحب ہارون آباد سے کال کر رہے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری عمر 11.5 سال ہے، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی صحت کیسی ہے محمد سلمان؟ آپ ہیلدی ہیں، تگڑے چنگے ہیں آپ؟ تگڑے ہیں جی، تگڑے. چلیں پہلوان ہیں آپ تو. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیں. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بہت بہتر بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق دے اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور نظر بد سے بھی محفوظ رکھے. آپ رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے، چونکہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، آپ پہ فرض نہیں ہے، رکھیں گے تو بہتر. لیکن وہ شیر پنجاب کا رہا میں تگڑا ہوں تو اس کو رکھنا چاہیے، والدین کو رکھوانا چاہیے. چلیں 2-3 رکھوا کے ایک آدھ ناغا کروا لیں، پھر رکھوا لیں، پھر ناغا کروا لیں. لیکن بچے کا شوق دیکھ کر تو اس کو رکھوانا چاہیے.
माशाल्लाह। मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह, मोहम्मद आनिक और मोहम्मद हारिस, वो छोटी उम्र से ही माशाल्लाह रोज़ा रखना उन्होंने शुरू किया। तो ये एक तरबियत भी होती है, शौक भी होता है कि अपने वालिदैन को देख के, बड़ों को देख के बच्चे करते हैं। तो अगर ताकत हिम्मत हो तो इजाज़त देनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फ़र्ज़ जैसे आप दोनों साहिबान ने फरमाया उस एज में, ठीक। नरगिस साहिबा लिखती है, मुफ्ती साहब से सवाल है कि एक दुआए कनूत है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का, और एक और है दुआ, तो पूछना था कि वितर में कौन सी दुआ पढ़ें? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और वो सही मुस्लिम और बुखारी वगैरह की जैसी मोतबर किताबों में है, वो है अल्लाहुम्मा महदिनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत, एंड तक ये वाली दुआ जो है ये अल्लाह के नबी ने बाकायदा सिखाई है जी। तो यही पढ़नी चाहिए, यही औला और अफज़ल है। तिरमिज़ी शरीफ और दीगर कुतुब में आई है, ठीक है। समीउल्लाह अजीज़ लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशराक की नमाज के लिए फजर के बाद मस्जिद में बैठना ज़रूरी है या वॉक करके वापस फिर आकर बैठ सकते हैं? और ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है, क्या वो जाए नमाज पर ही बैठी रहें? ये अफजल तो यही है कि उधरी बंदा बैठा रहे जी और ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहे, लेकिन अगर वो ऐसे चक्कर लगाए, फिरे, वॉक करे और फिर वो इशराक पढ़े तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हरज इसमें नहीं है। ठीक है। मैं इसमें सर प्लीज़ इसमें मुफ्ती साहब को मैं रिवायत याद करा देता हूँ जी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्लल गदाता जी सुम्मा जलसा यज़कुरुल्लाह हत्ता ततलुअ अश-शम्स फसल्ला रकातैन कानत लहू का अज्र हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मा जी। कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और फिर वहीं बैठकर मस्जिद ही में अल्लाह का जिक्र करता रहता है जी। हत्ता कि सूरज जब तुलू हो जाए, थोड़ा बुलंद हो जाए, तो 2 रखते पड़े तो उसको मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। ठीक। तो ये सवाब उसी को हासिल है जो मस्जिद ही में रहे। जो घर चला गया, जो बाहर वॉक करने चला गया, उसको इशराक का सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये जो खुसूसी पैकेज था ये उसका ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। नरगिस साहिबा लिखती है, माशाल्लाह भाई ने बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी आमीन। इलियास मलिक ने भी लिखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है और बहुत प्यारा कलाम है, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे हमारे भाई को। ज़िशान, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। और आप तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन आपके बाद यहाँ से गए हैं स्टूडियो से, तो अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। आपके लिए अच्छे अल्फाज में सब ने आपको याद किया। कॉलर है जी, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नेका बेबी फैसलाबाद से हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं ये पूछना था कि जो ईशा की नमाज होती है ना, उसमें वितर जो होते हैं जी, अगर उसमें दुआ कुनूत के कोई और सूरत पड़ी जाए तो जायज है? अभी 1 मिनट पहले हमने इसी पे डिस्कस किया, लेकिन चूंकि आपने कॉल की है मैं जवाब ले लेता हूँ। फिर भी सर बता दें इसके बारे में। अभी हमने बताया, लेकिन फिर भी बता दीजिए प्लीज़। जो ये दुआ मांगने की जगह है जी, और दुआ जो है वो यही है कि बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है। तो अगर आप इन्ना आतैना कल कौसर ये सूरत पढ़ेंगे तो ये दुआ उल इबादत तो है, लेकिन दुआ उल मसअला नहीं है, यानी मांगने वाली बात इसमें तो है नहीं। अल्लाह की कुरान की तिलावत हो गई लेकिन दुआ नहीं मांगी गई, तो आपने मांगनी है दुआ। और वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत। अगर इन अल्फाज का तर्जमा किसी को मालूम हो जाए तो फिर वो इन अल्फाज को ना छोड़े, हमेशा यही अल्फाज कुनूत वितर में वो पढ़ता जाए। बाज़ जो असहाब ने, बाज़ साथियों ने जो ये पूछा है ना कि कोई एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नस्तईनुका, ये जो दुआ है मशहूर तो है, लेकिन किसी एक किताब हदीस में इन अल्फाज के साथ मरवी नहीं है। जिस तरह के ये नमाज की बाज़ किताबों में ये दुआ मनक़ूल है, किसी भी हदीस की किताब में ये मौजूद नहीं है। ठीक। और उमूमन लोगों को याद भी बदकिस्मती से यही कराई जाती है। हाँ जी। उसकी क्या वजह है वैसे सर? स्कूल और कॉलेज के अंदर राइज होगी ना, अच्छा, सिलेबस में लोगों ने शामिल कर दिया इसको अनजाने में,
تو اب وہی چل رہی ہے. وہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو آپ نے بتایا اصل میں وہ پڑھنی چاہیے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نعمان ارشد صاحب نارووال سے کال کر رہے ہیں. نعمان صاحب شکریہ کال کرنے کا. پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. برائے مہربانی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے. آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو ہم مخاطب ہو سکیں گے. سر میرا سوال ہے کہ اگر ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے عورت کی, اس کی کیسی پہچان ہوگی کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کال کی, میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے, ڈیڈ باڈی ملتی ہے کسی خاتون کی؟ یہ ایک فرضی سا سوال ہے جو ہم کئی سالوں سے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اچھا, ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے جی, پتہ نہیں کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. بھائی جس علاقے میں مری ہے, جس علاقے سے ملی ہے, اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں کہ نان, چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو, کوئی بھی ہو, اس کا کوئی وارث تو مل ہی جائے گا. نہیں ملا تو جس علاقے سے ملی ہے, اگر وہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے تو اس کو مسلمان شمار کر لیں, اور اگر وہ غیر مسلم کا علاقہ تھا تو پھر وہ غیر مسلم ہوگی. اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ مسئلہ ہے کہ جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. اچھا, یہاں پر آ کر مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں. مسلمان ملک ہے پاکستان, اکثریت مسلمانوں کی ہے, تو آپ اس کو مسلمان تصور کرتے اس کا جنازہ پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. جی پلیز. اور اگر بالفرض حقیقت میں وہ غیر مسلمہ تھی اور آپ نے اس کو مسلمان سمجھ کے اس کا جنازہ پڑھ لیا ہے, تو آپ بالکل ماخوذ نہیں, پھر بھی کوئی حرج نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ویسے اس طرح کا کوسچن ایسے فرضی سوشل میڈیا کا سوال ہے. سوشل میڈیا کا سوال ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں نا سر سوشل میڈیا کی, تو اب تو میڈیا اور ہماری جو ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہو چکی ہے کہ آپ فنگر پرنٹ سے ساری ڈیٹیل نکال سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال نہیں بھی ہے تو بھی اور بہت سے ذرائع ہیں جن سے ڈیٹیلز نکل آ سکتی ہیں. بہرحال اینی وے, بڑی صاحب نے اور جب وہ ڈیڈ باڈی ملے گی تو پولیس فوری طور پر جنازے کے اتنی پیش کر دے گی, اس پہ پہلے انویسٹیگیشن ہوگی, وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کدھر سے آئی ہے لاش, کہاں سے پھینکی گئی ہے, اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عبدالصمد صاحب پشاور سے کال کر رہے ہیں. سر کال کرنے کے لیے شکریہ. پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں اسی دن سفارش اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں اور سفارش اور وہ شفاعت کو ممنوع قرار دیا. تو ہم جو دعا میں اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ, تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ نے کال کی عبدالصمد صاحب. نہ صرف عبدالصمد صاحب بلکہ ایسے تمام کالرز جن کو آغاز میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ٹی وی کا والیوم بند نہیں کرتے, وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور پیشنس کا امتحان بھی ہو جاتا ہے کہ لمبی کیوں ہو پیچھے, اور اتنی لمبی بات اس طرح کے وقت میں ضائع ہو جائے کہ جب ایک ایک منٹ قیمتی ہے تو یہ پھر غیر ذمہ دارانہ ہو جائے گا. اینی وے آپ نے کال کی, شکریہ. جواب دیں گے مفتی عبدالولی خان صاحب. قرآن مجید میں یہ بات یقیناً آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی, مگر اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور لفظ کا اضافہ بھی کیا ہے, وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ, کوئی بھی اس کے ہاں شفاعت نہیں کر سکے گا الا بِإِذْنِهِ, مگر اس کی اجازت کے ساتھ, اللہ کی اجازت کے ساتھ. تو یہ بھی آ گیا. پھر یہ ہے جس طرح قرآن مجید وحی ہے, احادیث نبویہ بھی وحی ہے. تو احادیث کے اندر جب شفاعت کا ثبوت آ گیا ہے تو ہم پھر اس بات کو کیوں ایسے ٹکرائے, دونوں نصوص کو کیوں ٹکرائے اور دونوں کو کیوں نہ جوڑے. تو بات یہ ہے کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے, ہاں مسلمانوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے شفاعت ہے. نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے, دیگر انبیاء کی شفاعت بھی ہے, شہداء کی شفاعت بھی ہے, چھوٹے بچوں کی بھی شفاعت باقاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی, فرشتوں کی بھی ہے, ہاں فرشتوں کی بھی ہے, ٹھیک ہے, مومنوں کی بھی ہے. ہاں جی. کالر ہے جی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بات اور طول پکڑ سکتی ہے, لیکن بہرحال یہاں پہ رکی بات ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
शुएब साहब वाकंड से कॉल करें। शुएब भाई टीवी की आवाज़ बंद कर दें बराए मेहरबानी, ताकि बात हो सके प्रॉपर तरीके से। जी फरमाइए। सर मैंने पता करना है कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद ज़ियान है। ये कहते हैं कि बड़ा भारी नाम है और इसका मतलब ठीक नहीं है, तो ये जरा बता दें। आपने जब नाम रखा तो क्या मतलब सोच के रखा था? क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया था? तजस्सुस क्या था आपको इस नाम का? मैंने तो वैसे ही रखा था, बस एक देख के किसी बुक पे तो मोहम्मद ज़ियान रख लिया। तो वो कहते हैं, ये मैंने 2 दफा वीडियो देखी है चैनल पे या इस्लामी, तो वो कह रहे हैं कि इस नाम का मतलब अच्छा ठीक नहीं है। अच्छा शुएब भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है कि हम अपने बच्चों को जो नाम दे रहे हैं हमें खुद उसका मतलब नहीं पता। कल को हमारे बच्चों को कोई पूछेगा कि बेटा आपके नाम का मतलब क्या है, वो क्या जवाब देगा? ये हम वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। और आपकी मिसाल इसलिए है कि आपने जो नाम रखा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात पे कि आपने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पूछा नहीं, समझा नहीं और नाम रख दिया। जी शुक्रिया आपने कॉल की, बड़ी मेहरबानी शुएब साहब। मैं जवाब लेता हूँ। मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करता हूँ, टीवी की आवाज़ बंद किया करें। बड़ी साहब मेरे अल्फाज में तासीर नहीं है, मुझे लगता है। तो इशफाक साहब के हाथों में तासीर तो है। इशफाक साहब आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप? सर काइंडली आपसे गुजारिश है कि जैसी कॉल थ्रू हो उन्हें कह दिया करें कि टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे तो आगे थ्रू हो पाएगा, लेकिन जब वो थ्रू होती है कॉल तो बात वहीं की वहीं होती है। तो सर ये कैसे मुमकिन है कि जब आप उनको समझाते हैं तो फिर कॉल थ्रू करने से पहले वो फिर टीवी का वॉल्यूम ऑन कर लेते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप काइंडली, गुजारिश है मेरी आपसे भी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि हम सारे बड़ा टीम वर्क कर रहे हैं, बड़ा मेहनत का काम तो है। अगर ऐसी सूरत में जो बंदा बात ना समझा रहा है ना हम समझा रहे, तो नेक्स्ट कॉल ले लें। नेक्स्ट कॉल ले लें, ये भी ठीक है जी। ये दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी बीप आ रही है पीछे। लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको वेट कराया हुआ, और इस बंदे की बात ना हमें समझ आ रही है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो अब मजे से टीवी की आवाज में सुन रहा है कि मेरी कॉल तो इस बंदे को स्किप करके दूसरे की कॉल ले लें जो बेचारा इंतजार, जिम्मेदारी का मुजाहरा, जो इंतजार में है उसको मौका दे दें। और भट्टी साहब और मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, ये कैसी बात है कि हम पेरेंट्स जो वालिदैन हैं, हम अपने बच्चों के नाम जो उनकी सारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होंगे, हम उनको जानते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो ट्रेंड है ना कि नाम ऐसा रखें जो किसी को समझ ही ना आए। ये क्यों है इस तरह के? समझ यूनिक बिल्कुल ऐसे फिल्मों से, ड्रामों से, यानी माँ बाप को खुद भी समझना है गैर मुस्लिम लैंग्वेज के लफ्ज, ताकि किसी को समझ ना आए, पता चले जी क्या नाम रखा है जी, वाह। तो ये वाह वाह करते करते बच्चा बिल्कुल बेसलेस हो जाता है, उसको पता ही नहीं कि मेरा नाम का मतलब क्या है। नाम के असरात भी होते हैं, असरात भी होते हैं, और दूसरा बच्चा इंस्पायर होता है अगर आप किसी बड़ी हस्ती के नाम पर रखें। हाँ जी, आप बच्चे का नाम मोहम्मद रखें, अल्लाह अल्लाह, तो आपकी जिस हस्ती के नाम पर नाम रखें, बच्चा सारी ज़िंदगी इंस्पायर होगा। वो पढ़ेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम हस्ती थे, एक अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाई, उसने ये कारनामे किए, तो वो बच्चा सारी उम्र सबक सीखेगा, उसको इंस्पायरेशन मिलेगी। और आप उसका नाम रख देते हैं किसी ऐसे एक्टर के नाम पर जो 100 साल पहले फौत हो गया है, ना उसको आज कुछ जानता ना कल जानेगा, तो बच्चा क्या सोचेगा मेरा नाम क्या है। और सर अभी देखिए कितनी मुश्किल आ रही है ना कि नाम की अगर समझ नहीं आ रही, और फिर ऊपर से ये वहम कि ये भारी बड़ा है, और फिर अगर आप चेंज अप करने जाएंगे तो आप सारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ही थोड़ा सा एहतियात कर लें, समझ लें इसके बारे में। वैसे ये जो नाम है न ये तो भारी है और न ही ये गलत है। मोहम्मद, अल्लाह अकबर, कैसा प्यारा नाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि सम्मू बिस्मी, मेरे नाम पे नाम रखो, यानी मोहम्मद नाम रखो। और जितने भी ये जो अइम्मा किराम गुजरे हैं बड़े बड़े, हाँ जी, उनके नाम, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का क्या नाम था? मोहम्मद। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का क्या नाम था? मोहम्मद। इब्नुल हसन शैबानी अहनाफ के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उसका क्या नाम था? मोहम्मद। सुभान अल्लाह। तो ये, और इसी तरह जो मोहम्मद इब्न इसहाक़, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, ये जो इमाम ज़ुहरी है उसका नाम भी मोहम्मद इब्न इसहाक़, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। अब्दुल वली खान साहब जैसे आप कह रहे हैं ना, और बड़ी साहब जैसे ही गुफ्तगू हो रही है, कभी कभी मैं सोचता हूँ काश मेरे नाम के, काश तो नहीं, खैर मेरे नाम के आगे भी मोहम्मद नवीद शाहिद निज़ामी होता तो खूबसूरत होता। मेरा नाम नवीद शाहिद निज़ामी है, तो मैं पहले होता तो कितना अच्छा होता। मैंने अपने बेटों के नाम रखे मोहम्मद आनिक, मोहम्मद हारिस, तो हमारे नाम के अब जैसे भट्टी साहब का है, आपका है, तो और ज़ैयान जो है ना उसका जीनत से है जी,
زینت سے ہے اور حسن سے ہے. انہوں نے دیان کہا. دیان ہاں جی. دیان کر پھر اور بھی اچھا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اب پلیز آپ مانیں ضرور، کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے اس کا آپ اصل تو سمجھیں. بچوں کا نام رکھنے سے پہلے آپ ان کے ناموں کے حوالے سے مطلب ہی نہ جانے تو پھر یہ تو بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اینی وے آگے بڑھتے ہیں جی. احمد خالد. یہ دیان جو ہے نا، دیان یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. دیان حساب لینے والا. حساب دیان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے. اس لیے اس لحاظ سے پھر نا اگر دیان ہے محمد دیان تو یہ اس میں صرف محمد رکھے. صحیح. اور سر یدان بھی کوئی نام، یدان بھی لفظ ہے کوئی؟ ہاں عربی کا لفظ تو ہے یدان، دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھ. اچھا. میں نے کہیں پڑھا کہ شاید اللہ کا ہاتھ یا اس طرح سے دونوں ایسے تھا. بل یداہ مبسوطہ تھا. او یس یدان یہاں سے. ٹھیک. احمد خالد جی، روٹین میں ہمارے جو ویور ہیں، بڑی صاحب کے پاس میرے خیال میں کوئی بات ہے یار. یہ بس قرآن مجید کے الفاظ تھے جو بچوں کے نام رکھنے شروع کر دیے نا، یہ بھی بڑا عجیب ٹرینڈ ہے. نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. احمد خالد لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور محمد الرسول اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پڑھتی ہوں، اس کو لاتعداد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ ہاں جی، یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں لگی، لیکن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ایک تو یہ ہے، آگے محمد الرسول اللہ ایسے ہم انکمپلیٹ ہے، مجھے نہیں سمجھ لگی. یہ ہے کچھ مجھے جی کیا ہے بتائیں. یہ سوشل میڈیا پہ نا اس طرح کی ایک دعا گردش کرتی رہتی ہے، اور جو لوگ اپنے ویورز کو زیادہ کرنے کی چکر میں ہوتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھو گے تو تمہیں اتنی نیکیاں، رزق میں وسعت اور یہ چیزیں ہوں گی. اس طرح کی دعا احادیث میں نہیں آئی ہے کہ اس کا اتنا اجر ہے اور اس کا اتنا ثواب ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں. کوئی غیر ثابت موضوعی من گھڑت روایت اس طرح کی ہے. عبدالولی خان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ ہم دین کے بارے میں بغیر تحقیق کیے کس طرح یہ کر لیتے ہیں، اور جو اپلوڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اللہ المستعان، کوئی خدا وہ نیکی کے جذبے سے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، یہ میں شیئر کرنے لگا. وہ سینہ بسینہ چل رہا ہے یا کہیں سے سنا ہے تو وہ چل رہا ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ اہل علم نے جمع کر دیا ہے، بہت محنتیں کی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ جو عصر قریب کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعہ واثرها سیء علی الامہ، یعنی ضعیف اور من گھڑت احادیث کا وہ سلسلہ جس اور پھر اس کا برا اثر جو امت پہ ہوا ہے اس کا بیان وہ سارا مینشن کیا ہے. سر یہ کتاب لینے والی ہے، یہ موجود ہے، یہ کتاب لینے والی ہے. ماشاءاللہ یہ کتنا بڑا سلسلہ ہے سر، بتائیے نا. کہ یہ تقریباً 9-10 جلدوں پر تو جلدیں ہیں، اتنی موٹی، 10 جلدیں بھی. ماشاءاللہ. اور یہ آپ نا اپنے موبائل میں شاملہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے نا اس میں بھی موبائل میں بھی مل جائے گی. ماشاءاللہ. لیں جی، اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہے. کیوں اشفاق صاحب ایسے ہی ہے؟ وقفہ ہے جی، اور ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. یہی گفتگو دوبارہ کریں گے. ملتے ایک بریک کے بعد. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ اس سٹنگ میں موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سوالات جوابات کا سلسلہ لائیو لنک سے بھی جاری ہے، اور آپ ہمیں کال کر کے بھی شامل ہو رہے ہیں.
اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ دعوت دین کو مزید وسعت دینے کے لیے، پیغام ٹی وی کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ڈونیشن، تعاون جو بھی بھیجنا چاہتے ہیں پیغام ٹی وی کو بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200۔ ہمارے IBN نمبر بھی یہاں پہ مینشن کیے جا رہے ہیں اسکرین پہ، پیغام ٹی وی کی ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی مینشن کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی ذریعے سے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ سوالات میں سے ایک سوال، روٹین میں ویسے یہ سوال بھی ہمارے پاس آئے، لیکن دونوں معزز صاحبان سے میری گزارش ہے ذرا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیجیے گا آج، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو شوگر ہے، ڈائبیٹک ہیں اور ان کے لیے پرابلم ہے، روزہ رکھا اور یا آپ نے وضو بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے کالر لے لیں۔ جی السلام علیکم، طاہر محمود صاحب اسلام آباد سے کال کریں۔ طاہر صاحب شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے بھائی۔ وعلیکم السلام نوید نظامی صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ سعد جی آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، اور مفتی صاحب کا سمجھانے کا، اور دونوں جو مفتی صاحبان ہیں بہت پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ وہ ان پڑھ بندہ بھی ہے نا تو وہ بھی سمجھ رہا ہے، ان کی بات جو ہے نا ایسے طریقے سمجھاتے ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے۔ جزاک اللہ، حکم کیجئے سر، حکم کیجئے۔ اچھا سعد جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا نا مفتی صاحب سے، پٹی صاحب سے۔ یہ ہمارے گھر کے پاس نا ادھر اسلام آباد میں ایک مسجد ہے نا جی، ادھر تراویح ہو رہی ہے، تو میرے گھر کے بالکل سامنے ایک بندے کے بیٹے نے حفظ کیا ہے قرآن پاک، تو وہ گھر میں تراویح کرا رہا ہے، ادھر تراویح ہو جاتی ہیں سر؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، نیک خواہشات اور دعاؤں کے لیے بہت شکریہ جی۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب بتائیے کیا اس طرح ہو جاتی ہے تراویح؟ مسجد میں الگ ہو رہی ہے اور گھر میں الگ ہو رہی ہے جی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے، اس نے قرآن حفظ کیا ہے، وہ سام نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بھی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ تو مرد حضرات کو تو مسجد کو ترجیح دینی چاہیے، ٹھیک، مسجد میں جا کر پڑھنی چاہیے، اور اگر خواتین پڑھنا چاہتی ہیں اپنے بچے کے پیچھے ان کے گھر کے خواتین کھڑی ہو جائیں، اور پیچھے پچھلی صاحب میں محلے دار بھی کھڑی ہو سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، مرد حضرات مسجد میں جائیں۔ سر فرمائیے۔ میں تھوڑا سا مزید اضافہ کروں، اگر یہ جو مرد ہے جیسے کہ شیخ اجمل صاحب نے بتایا، مرد تو نماز فرض نماز عشاء کے لیے مسجد ہی جائیں گے، وہ گھر کے اندر یا پلاٹ کے اندر وہ نماز فرض نماز جو ہے اس کی جماعت نہیں کریں گے، ادھر جائیں گے، خواتین کر لیں۔ اچھا، اب فرض نماز مسجد میں ادا کی گئی، اس کے بعد اگر وہ اس بچے کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو پھر تو گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بہتر وہی ہے جو شیخ صاحب نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، آسما صاحبہ ساہیوال سے کال کر رہی ہیں، کال کرنے کے لیے شکریہ جی۔ فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو روشن فرمائے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے اس ٹائم پروگرام دیکھتے ہیں۔ میرے لیے دعا کر دیں، وہی ریکویسٹ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نواز دے۔ اور میرا سوال ہے کہ میری والدہ جو 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، وہ ان کو نا زیادہ صورتیں نہیں یاد قرآن پاک کی، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں فرض نماز، نوافل یا سنت میں نا ہر نماز میں آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص پڑھ سکتی ہوں، فرض میں نفل میں جو ان سے بھی نماز وہ پڑھیں، وہ کہتی ہیں میں یہی پڑھ سکتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کو یاد بھول جاتا ہے کہ ایک رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، یہ نا ان کو تھوڑا سا یاد بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے بتا دیں۔ دوسرا وہ پریشان ہے کہ 6-7 سال پہلے وہ عمرہ کر کے آئی ہیں، اب پھر بہت خواہش ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے جو مجھے دوبارہ نہیں بلا رہے، تو دعا کر دیں پلیز، اللہ میرے بھائیوں کی رزق میں برکت ڈال دیں اور ان کو بلائیں اپنے گھر میں، مجھے بھی آپ سب کو اپنے گھر میں بار بار بلائے۔ ہم بھی ایک دفعہ گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ نا اب تڑپنے والی حالت ہے کہ وہاں کب جائیں، کیسے جائیں، بس دعا کریں اللہ میں بار بار بلائے۔ آمین آمین۔ میری بہن بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور مجھے لگ رہا تھا جس پہ آپ دوسرا کہہ رہی تو 5واں 6واں 7واں ہوتا جا رہا تھا، لیکن شکریہ آپ نے کال کی۔ نہیں سر فرمائیے، وہ کہہ رہی ہیں کہ والدہ ہیں، ان کو صورتیں زیادہ یاد نہیں رہتی، رکعات بھی بھول جاتی ہیں، عمرہ پہ نہیں جا سکتی تو پریشان ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص بالکل پڑھ سکتی ہیں، بار بار پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو شک ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہے کہ ایک رکعت پڑھی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ یقین پر بنا کرے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ ایک ہی پڑھی ہے تو 1 رکعت اور ساتھ ملائے۔ اور عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب میسر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائے، ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے۔ اور انہوں نے بچے کے لیے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے، یہ استغفار کی کثرت کریں۔ بھائیوں کے لیے بھی سبحان اللہ، ایسی بہن ہے کہ سب کو جمع کیے، پیکیج پورا کر لیا انہوں نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کی رزق میں وسعت پیدا فرمائے، وسعت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے سر، سوال یہ تھا کہ شوگر پیشنٹ جو ہیں وہ حالت روزہ میں اپنا بلڈ چیک کر سکتے ہیں؟ جیسے بلڈ نکالتے ہیں اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے؟ جب وہ شوگر چیک کرتے ہیں تو تھوڑا سا خون وہ نکالتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی حالت روزہ میں شوگر پیشنٹ اگر اپنا ٹیسٹ کرنے کے لیے، شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے نیڈل مار کے بلڈ نکالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بٹ صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اگر انسولین ٹائم ہو گیا ہے، روزے کی حالت میں انسولین لگانی ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ بھی انجیکشن ہی ہے نا۔ جی جی، انجیکشن ہے اور بیماری کو روکنے کے لیے ہے، کوئی غذائی قوت اس میں نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ بھی جائز ہے، وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ ذکر بھی کیا تھا، انٹرماسکولر اور انٹروینس 2 طرح کے انجیکشن ہیں، وہ وین میں لگنے والے اور پٹھوں میں لگنے والے، لیکن انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی حالت میں اگر وضو کی کنڈیشن ہو تو کیا ان دونوں چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ بلڈ ٹیسٹ کرنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ایک کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک، بس یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک کویسچن جو ابھی مجھے موصول ہوا، اس میں لکھتے ہیں کہ 2 عورتیں تراویح میں کھڑی ہوں اور ایک کو جو جس طرح خواتین کو منتھلی سائیکل ہے وہ اس طرح کا پروسیس ہو جائے تو وہ باہر بیٹھ کر جو تراویح پڑھی ہیں ان کو لقمہ دے سکتی ہیں؟ قرآن کریم میں جہاں پہ اٹک جائے، رک جائے، اس کو بتا سکتی ہیں؟ جی اگر تو نمازی اگر 2 ہی تھیں، جی 2 ہی پڑھ رہی تھیں یا زیادہ تھیں؟ اب یہ نہیں پتا، اگر تو زیادہ تعداد میں خواتین تھیں اور جو سامعہ تھی، جو سن رہی تھی قرآن مجید، اگر ان کے ساتھ یہ منصہ ہو گیا ہے تو کوئی دوسری خاتون سامعہ بن جائے، وہ قرآن پکڑ لے اور جہاں کوئی امام صاحب ان کے بولے ان کو بتا دے۔ اور اگر وہ 2 ہی تھیں، ایک حافظہ ہے جو کہ پڑھ رہی ہے اور دوسری غیر حافظہ ہے جو سن رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ کوئی بات نہیں، وہ مسئلے سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے اور جہاں وہ بولے اس کو لقمہ دے دے، کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اس میں کچھ باتیں زبان زد عام بھی ہیں میرے خیال میں۔ یہ بعض لوگوں نے ایسے کہا ہے کہ جو نماز سے باہر ہے وہ لقمہ دے نمازی کو، تو اس سے وہ اگر وہ نمازی شخص وہ لقمہ لے لے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل ہے نہیں۔ اچھا، پہلے جو انسولین اور جو ٹیسٹ کے لیے خون لینے کی بات تھی، اس میں ایک اضافہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا نا کہ یہ جو خون تھوڑا سا نکلتا ہے ٹیسٹ کے لیے تو اس سے روزہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ وہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی پہرہ دے رہے تھے تو ایک کافر آیا اور اس نے وہ تیر مار کے اس صحابی کو زخمی کیا اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہے، وہ نماز نہیں چھوڑی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے اس نے سلام پھیرا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لشکر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نماز ہی آپ کی ٹوٹ گئی تھی جب خون نکلا، ایسے نہیں۔ تو اس طرح خون نکلنے سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو خون ذرا سا لینا ہے نا، ایک ڈراپ ہے، تو یہ جو صحابی کو لگا تھا تیر، وہ تو خون باقاعدہ بہچ نکلا تھا، دوسرے صحابی کو لگا جا کے پھر ان کو۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان جہاد کے اندر جہاد کر کے جب واپس آتے تو جسم زخموں سے بھرے ہوتے تھے، خون نکلتا رہتا تھا، اس کے باوجود وہ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال پوچھا گیا بنت حوا کی جانب سے، دعا ہتھیار ہے اور جب ہتھیار کی ضرورت ہو آپ استعمال کر لیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ ابھی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو فوراً دے دیتے ہیں، کبھی کبھار برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔
अच्छा, सवाल कोई नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अपनी एक राय दी। जी। एक कॉलर है जो उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा साहिबा बुरे वाला से कॉल करी, शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए क्या पूछना है आपने? क्या करना। अजमल साहब को भी मेरा सलाम और सब टीम को आप मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि हमारे घर के अंदर आम बिल्ली आती है, वो आम बिल्ली जो है हमारी छत पे रहती है, मैं उसे दूध भी डाल देती हूँ, क्या इसका सवाब है कि मैं उसे खाना भी जैसे रोटी के जो चूर के डाल देती हूँ? जी जी। और बिल्ली जो है वो घर के अंदर आती है, जानवर भी बैठती है, कपड़ों पे भी बैठती है। मेरी जो वालिदा साहिबा वो कहती हैं कि ये अच्छा नहीं है, नापाकी की वजह से वहन करती हैं। क्या इसका कोई है कि आप बता सकती हैं कि ऐसा कोई वो तो नहीं है ना? ठीक है ठीक है आयशा साहब, आपने कॉल की। स्ट्रे कैट है, बाहर फिरती है, घूम फिर के आ जाती है, ये उसको खाना डालते हैं, उसका सवाब मिलेगा। वो घर में आ जाती है और जाए नमाज पे बैठ जाती है, तो वालिद की तरफ से ज़रा नाराज़गी का भी इज़हार है। क्या कहेंगे सर इस पर? खाना पीना आप जिस जानदार को भी देंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है लिकुल्लि कब्दिन रत्बतिन अजरुन, हर जानदार को आप उसके साथ जो उसने सलूक करेंगे, उसको पानी पिलाया है, उसको खाने को दिया, उसका सवाब मिलेगा जी। बाकी बिल्ली है, बिल्ली एक खूबसूरत पाकीदा सा जानवर है, अगर उसके पाँव के ऊपर ज़ाहिर कोई गंदगी, कोई गुलाब, कोई कीचड़ लगा हो तो फिर तो नागवारी का इजहार करे, वाला साहब का हक बनता है। लेकिन अगर बिल्ली ऐसा नहीं है, उसके पाँव में कुछ भी लगा हुआ, बिल्ली बहुत साफ़ सुथरा जानवर है, ऐसे गलत में रहता नहीं जी। तो अगर उसके पाँव पर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो फिर वो जाए नमाज पर बैठ जाए, नमाजी की गोद में बैठ जाए, फिर कोई भी हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये भी ऐड करें सर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्ट्रे कैट्स को देखते हैं जो गली मोहल्ले की आवारा बिल्लियाँ होती हैं, इधर उधर फिर रही होती हैं, उनकी ब्रीडिंग हो रही होती है, बच्चे हो रहे होते हैं, वो बिल्लियाँ कभी गलाजत खा रही हैं, कभी चूहा खा रही हैं, कभी कोई गंदगी खा रही हैं, और वो ख़ुद भी बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि जानवर है ना गली मोहल्ले का, वो समटाइम बड़ी गंदी हालत में भी होता है। जैसे आपने फरमाया अगर वो साफ अगर गंदी हालत में हो, उससे बू आ रही हो तो फिर उसको भगाएं उसको खाना पीने को देना तो छत पर डालें, खा कर वहाँ बाहर से बाहर ही चली जाए। अगर उसको आप इस तरह गंदा समझते हैं तब, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है तो सहाबी रसूल है अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बहू उनको वुज़ू करवा रही थी तो बिल्ली आ गई, बिल्ली ने झांका, दूर से प्यासी थी, तो उन्होंने अपनी बहू से बर्तन लेके ना पानी वाला जिससे वो वुज़ू कर रहे थे, वही बर्तन नीचे रख दिया, बिल्ली ने पिया, सैर होकर पिया और पीकर चली गई। तो बहू देख रही है, अब्बू जी ये क्या किया आपने, पानी वुज़ू वाला था आपने ख़राब करा दिया। उनका नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नमा हिय मिनत तव्वाफीन व तव्वाफात अलैकुम, ये तो तुम्हारे खादम जिस तरह तुम्हारे पास आते हैं ना खिदमत गुजार, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो ये बिल्ली तो घर में रहने वाला ही जानवर है, कोई हर्ज नहीं है। तो बिल्ली अगर साफ़ सुथरी है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ज़ाहरी और नजासत उस पर नज़र आ रही हो या उससे स्मेल आ रही हो तो फिर उसको दूर भगाएं, फिर ना कपड़ों पर बैठने दें। ठीक है जी। पूछा गया है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब ये बता दीजिए कि वितर में दुआए क़नूत की जगह 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ सकते हैं? बताया अभी पहले भी बताया कि ये क़ुनूत जो है ना काफ के ऊपर पेश है, दुआए क़ुनूत, ये दुआ है जी। जब ये दुआ है तो सूरह इखलास तो बयान तौहीद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का बयान है। कह दीजिए वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसका कोई न उसने किसी को जन्म दिया है, न वो किसी से पैदा हुआ है, और उसका कोई हमसर और बराबर है नहीं, ये सब सरासर तौहीद है। तो अब इसमें तो दुआ वाली बात है नहीं, तो नहीं आप दुआ ही पढ़ेंगे और अल्लाह महदीनी फ़ी मन हदैत, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे उन लोगों में शामिल करके जिनको तूने रहनुमाई दी, सुभान अल्लाह, और मुझे आफ़ियत दे दे उन लोगों में शामिल करके जिनको तूने आफ़ियत से नवाजा है। अच्छा सर, ये वैसे 3 दफ़ा दुआए क़नूत ये सूरह इखलास पढ़ना, ये क्या समझ में आती है बात? ये बात लोगों ने कह दी है कि आप ऐसे कर लिया करें, यानी दुआ का मुतबादल अपने पास ही ढूंढ ली है। हाँ जी, कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ सिखाई है और हम वो दुआ याद करने की ज़हमत नहीं करते, ये बात। हालांकि अगर उसको याद करने लगे तो चंद मिनट लगते हैं, तो उसके मुतबादल के तौर पर 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें। भाई क्यों पढ़ लें, आप दुआ याद आप अपने पास से तरीका क्यों तलाश कर रहे हैं? नमाज है, इबादत है, ठीक, तो
तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक वो दुआ पढ़े। अगर किसी को मुकम्मल दुआ यकदम याद नहीं होती ना, हाँ, तो इतना ही अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदायत, चलो बाकी कल जब तक नहीं याद होती, जब तक याद नहीं होती इसके बगैर भी नमाज मुकम्मल है, मुकम्मल है नमाज। लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने कहा जो 2 कलमे याद करें वही पढ़ लें, ठीक काफी है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मजीद साहब, बीजी खान से कॉल करने का शुक्रिया। अब्दुल मजीद साहब टीवी की आवाज बंद कर दें, फिर हमारी बात हो पाएगी। नहीं अभी नहीं बंद हुआ टीवी। लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी जी, ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जब आप इस तरह नहीं करते तो रिकॉल होके वो बाउंस हो जाती है कॉल। खैर एनीवे, मैं तो यही कहता रहूँगा कि आप काइंडली टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम, टीवी का गला दबा दिया करें जब आप मुझसे फ़ोन पे बात करें, ट्रांसमिशन के दौरान नहीं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। वकार साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद वली साहब से सवाल है जी, बाकायदा आपका नाम लेके। सवाल यह है कि सूद की 2 किस्में हैं जो वो बता दें। अल्लाह अकबर, ये तो बड़ा फिक़ही सवाल है। कुछ स्टूडेंट का लगता है। उन्होंने कहा ना उस्ताद मोहतरम, आपका बाकायदा नाम लिया उन्होंने। ये जो सूद है ना, इसको एक को कहते हैं रिबल फजल जी, और एक को कहते हैं रिबल नसीआ। तो रिबल फजल ये नकद चीज़ों में जो कमी बेशी होती है, इसको रिबल फजल कहते हैं, और उधार की सूरत में जो सूद की शक्ल होती है उसको रिबल नसीआ कहते हैं। इनके लिए इतना ही काफ़ी है। इतना स्टूडेंट समझ जाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट समझ जाएंगे, ठीक है। कॉलर हैं जी हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा साहिबा नारोवाल से कॉल करनी है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उनके कारोबार के लिए मैं ना दुआ करती हूँ, अल्लाह मग़फ़िरनी बिहलालिका हरामिका वग़निनी बिफ़ज़लिका मन सिवा। तो मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या ये मेरी दुआ ठीक है उनके कारोबार के लिए, बरकत के लिए? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं मुफ्ती साहब से अभी गुजारिश करता हूं। ये तो भाई बहन की मोहब्बत है अपने भाई के साथ। हाँ जी, तो वो भाई साहब खुद भी दुआ करें ना, वो खुद पढ़ेंगे, खुद भी दुआ करें ये वाली जी, और साथ नमाजों का एहतमाम भी करें। अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते हुए जब ये दुआ करेंगे तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ग़ुलाम को ये वजीफ़ा बताया था, ये वाली दुआ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर सही पहाड़ जितना भी अगर कर्जा हो तो अल्लाह की रहमत से वो भी उतर जाएगा। तो ये भाई साहब को आप दुआ याद कराएं जी, और भाई साहब को कहें कि वो अपने सजदों में, अपनी तहज्जुद में इस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें और साथ कोशिश भी करें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और इनको ये कहें कि आप अपनी ज़ुबान में, पंजाबी उर्दू जो भी ज़ुबान है, पश्तो भी तो हाँ जी पश्तो भी कि अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में बरकत दे माशाअल्लाह। हाँ जी, क्योंकि ये अल्लाह मकफ़िनी बिहलालिका हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, ये अपने लिए दुआ है। इसलिए हमने कहा कि जो जिसके पर कर्जा है वो मांगे। ठीक है, ठीक है। लिखते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने घर सेल करने के लिए 5 ईयर हो गए, हमने घर सेल करना है, गैस लिखना चाह रहे थे, 5 साल हो गए हैं। लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, कोई वजीफ़ा बता दीजिए प्लीज़। अल्लाह अकबर। एक तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जी, इसकी कसरत हो, इस्तिग़फ़ार की कसरत हो। हमने इन दुआओं का नतीजा देखा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएगा। और फिर ये भी है कि वो जो कीमत लगाई है आप लोगों ने, उसको भी देखें कि उस महल्ले में, उस इलाके में इस तरह की जो मकान है उसकी इतनी कीमत बनती भी है कि नहीं, तो कुछ उस पर भी गौर करें। बाकी इन दुआओं के लिए ना इनको कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएगा। ठीक है, ठीक है। कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इसहाक साहब पिंडी घेप से कॉल है जी। जी इसहाक साहब शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइए। और मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब से कि हमें तो उलमा ने ये दुआ कुनूत सिखाया है वित्रों में पढ़ने का जी,
तो ये दुआ कनूत जो है वितर में हम पढ़ सकते हैं? अच्छा जी ठीक है। दुआ कनूत कौन सी वाली? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसल्ली अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नस्फिरुका व नखलहु व नतरुकु मैं यफसिरुका लमिया कनाब वाला कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। जी अभी हमारे मुफ्ती साहब मोहतरम ने इसकी वजाहत पेश की है कि दुनिया की किसी भी किताब हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज साबित नहीं हैं। इसलिए इस दुआ को छोड़ें और जो आपने खुद बाकायदा सिखाई है अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत, वो वाली दुआ याद करके उसको पढ़ना शुरू करें। ठीक है जी। आईडी है उमर वीलॉग्स, लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम। बड़ी साहब मोहब्बत का इजहार हो गया आपसे, माशाअल्लाह। बाकायदा आई लव यू लिखती है। सुभान अल्लाह। देखा, आई लव यू भट्टी साहब। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अल्लाह ताला जी आपको भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको ढेरों बरकतें दे। आमीन। वकार साहब लिखते हैं कि मेरा दिल करता है तरावी मस्जिद में पढ़ने को, लेकिन अम्मी नहीं मानती। इसके बारे में बता दें, अगर मैं अम्मी की इजाज़त के बगैर जाऊं तो क्या मुझे गुनाह तो नहीं होगा? कितनी उम्र है भाई साहब? ये नहीं लिखा। वालदा मोहतरमा मुझे लगता है यंग है, इसीलिए। अगर बहुत छोटी उम्र है और अकेले जाते होंगे, मस्जिद दूर होगी, तो माँ का दिल है ना, डरती होंगी कि कहीं बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो अगर मस्जिद करीब है तो फिर बच्चे को जाने दें, खुद छोड़ आएँ जाकर और ख़ुद ले आएँ। और अगर उनके साथ कोई भाई है, वालिद है, चचा है, मामू है या हमसाए हैं जी, तो उनके साथ चले जाए मस्जिद में। मस्जिद को खौफनाक जगह नहीं, अल्लाह का घर है, उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए। ठीक है जी। सवालात, जवाबात, आपकी कॉल्स, ये सब कुछ दोबारा भी जारी रहेगा, लेकिन आइए अभी नमाज इशा अदा करते हैं, फिर दोबारा हम आएंगे और ये सब कुछ दोबारा से डिस्कस करेंगे। ये महीना आलीशान है, ये रहमतों का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। ये महीना आलीशान है, ये रहमतों का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर हम आपके साथ हैं, खुश आमदीद कहेंगे। और आपको पता है कि मीडिया के जदीद ज़राए से दावत दीन के नेटवर्क को मज़ीद वसअत देने के लिए आप अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात और ताउन जो भी भेजना चाहते हैं पैगाम टीवी को भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारा फ़ोन नंबर 0421117000 यानी 0421111700 और 000 पे डायल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसी नंबर पर सवालात और जवाबात के लिए लाइव हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है 0321565200 जो कि आप अपनी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0321565200। इस पे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, इसमें आप रिटन मैसेज भेज सकते हैं। पैगाम टीवी से ताउन करने के लिए यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात जवाबात के लिए भी यहाँ पे आप हमें मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि जिसमें IBAN नंबर और इसके साथ साथ हमारे अकाउंट नंबर मेंशन है। आप यहाँ भी ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। पैगाम टीवी को आप अपना ताउन भेज सकते हैं। सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। इन दोनों साहिबान के साथ आप लाइव गुफ्तगू भी कर सकते हैं। अख्तर लिखते हैं, My question to Mufti Saab is that sometimes it happened that we share our situations, sorrows to inform a friend or relative about a condition to lighten our heart or to make them aware of our situation. During this process, we discuss every person who has treated us in any way, whether good or bad. It is sin to do this, like people discuss their matters in your show too. अच्छा जी, अख्तर साहब
یہ جو آپ کا کنسرن ہے، ہماری اگر آپ بات کرتے ہیں، اگر لوگوں کے ایشوز، if we are discussing these issues, these are the matter of those people, they just want to be relieved, they just want to be sort out what they are thinking about or what they are feeling about. Sometimes you feel like that I'm stuck at that place, no one is giving us any answer. So we all that respective guests are sitting here, they answer the questions to relieve all that sorrows, all that pains, all that situations, or about true value of Islam. اچھا، اب معاملہ یہ ہے بھٹی صاحب اور مفتی عبدالولی خان صاحب، یہ بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ سم ٹائمز ہم اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، اپنے کسی قریبی دوست سے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہمارا دکھ، ہماری تکلیف، ہماری پریشانی، جس طرح سائیکیٹرسٹ سنتے ہیں آپ کی ساری باتوں کو سننے کے بعد آپ ریلیف فیل کرتے ہیں کہ میں لائٹ ہو گیا ہوں. لیکن سم ٹائمز کیا یہ کسی کو بتانا غلط نہیں ہے؟ اور اگر کسی کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے تو کیا یہ گناہ نہیں ہے کسی دوسرے کو بتانا؟ اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، اگر کوئی لوگ یہاں پہ اپنے مسئلے مسائل لکھ کے بھیج رہے ہیں اور آپ سب کے سامنے وہ بتا رہے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ پلیز آپ ایک ایک کر کے آنسر دے دیجیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. مجھے ایسے لگا کہ یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یعنی اس کی بات میں کر رہا ہوں، کسی اور کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اچھا تذکرہ وہ تو اچھا ہی ہوگا، یا برا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا یہ غیبت میں تو نہیں آئے گا؟ جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس شخص کے ساتھ ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ شخص صاحب قوت ہے، اس شخص کا باپ ہے، وہ حاکم ہے، کوئی ذمہ دار شخص ہے، اور اس کا اثر اس شخص پر ہے کہ اس کے بیٹے کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اور وہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا سکتا ہے، یا وہ بڑا ہے اپنے خاندان میں تو وہ اپنے خاندان والوں میں سے اس شخص کو سمجھا سکتا ہے، تو پھر یہ غیبت میں بالکل نہیں آتا. یہ درست ہے، یہ شکایت ہے، شکوہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، خواتین آتی تھی اور اپنے خاندوں کے متعلق وغیرہ بات کرتی تھی، تو یہ بالکل غیبت میں نہیں آتا اور یہ درست ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر ویسے ہی ہم یعنی کہ صرف دل کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور شخص کے متعلق بری بات کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ غیبت ہے. اس پہ دوبارہ بات کریں گے. سوری میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میں نے روکا. بات تفصیلی کرنے والی ہے لیکن عمر صاحب کہہ رہے ہیں کالر ہیں تو کالر کو بھی زیادہ ویٹ نہیں کروایا جا سکتا. السلام علیکم. سنجیدہ صاحبہ اسلام آباد سے کال کرنے کا بہت شکریہ. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. حکم کیجئے بہن. میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میرے دو بیٹے ہیں، ایک محمد سراج اور ایک محمد حارث. جی. تو سراج جو ہے 7 ماہ کا پیدا ہوا ہے اور 7 ماہ کے حوالے سے معلومات لینی ہے کہ لوگ کہتے ہیں 7 ماہ کا بچہ پیدا ہو برکت ہوتی ہے. تو دوسرے حارث پہ سختیاں مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام باری ہے یا سخت نام ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے. میں ابھی جواب دے تو مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب دونوں باتیں ایڈریس کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں اس قسم کے نظریات ہماری قوم میں زیادہ پھیل جاتے ہیں. پہلا بیٹے کا نام ہے محمد سراج اور وہ 7 ماہ کا پیدا ہوا ہے. جی. تو میڈیکلی بھی اور طبی لحاظ سے بھی جو بچہ 7 ماہ میں پیدا ہو جائے وہ اتنا مضبوط، اتنا قوت والا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ 7 ماہ کے بعد پیدا ہو جاتا ہے. جی. جو بچہ ابھی تھوڑا فزیکلی کمزور ہوتا ہے وہ 8ویں ماہ بھی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، غذا کھاتا ہے، مزید مضبوط ہوتا ہے اور پھر وہ 9ویں مہینے میں جا کر پیدا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، وہ بالکل بچہ ٹھیک ہے اسلامی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی اور صحت اور تندرستی کے لحاظ سے بھی وہ 9 ماہ کے بچے سے زیادہ فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو کہا کہ برکت اس لحاظ سے ہے کہ وہ بچہ دوسرے کی نسبت فٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو حارث ہے یہ تو اللہ کے نبی کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے نبی نے جو نام رکھنے کی ترغیب دلائی ان میں سے ایک نام ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے کہ بڑا بھاری ہے، بھائی کیا بھاری ہے اس میں؟ کچھ بھی بھاری نہیں ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. کوئی پریشانی والی. ٹھیک ہے. کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहावल नगर से कॉल है जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो फरमाइए। जी बेटा आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम माँ जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब दोनों को मेरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था, एक तो कुरान पाक में दुआद पढ़ना है या दुआद पढ़ना है, मुफ्ती साहब से पूछना है जी। दूसरा ये मेरा छोटा सा सवाल भी, जो हम खाते पीते इसका हिसाब किताब होगा क्या सवाल दिन? एक और छोटा सा भी सवाल है, नेकी करते हैं वो क्यों छुपाना चाहिए? इसलिए बुराई फैल जाती है। नेकी करके भी किसी को बताना चाहिए ना कि आप ये काम करें, ये करें, सदका करें, खिरायत करें, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। ठीक है माँ जी, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। शुक्रिया आपने कॉल की, अभी जवाब लेते हैं। के लिए दुआ भी करानी जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ले मुफ्ती पहला सवाल तो मुझे भूल गया है। पहला सवाल ये था कि क्या था पहला सवाल? दूसरा सवाल तो याद है। हाँ। कि क्या जो हम खाते पीते हैं, हाँ, इसका भी हिसाब होगा जी। जो खाया है, जो पिया है, अगर अल्लाह का शुक्र अदा किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र में लिखा जाएगा। ठीक है। बाकी अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं, हिसाब तो सबका होना ही होना है। अगर आपने उन नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह की इताअत में उनको इस्तेमाल किया है तो बचत ही बचत है, और अगर अल्लाह की नेमतें खाने पीने के बाद अल्लाह की नाफरमानी की है तो वो बायसे अज़ाब बन जाएंगी। ठीक है। सेहत के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि नेमतों के बारे में हम ज़रूर सवाल करेंगे। ठीक है। सेहत के लिए भी वो दुआ के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज़े, ला बासत हो। 4 चीज़ें कही थी, 2 हमें याद रही हैं। 2 कौन सी थी? अगर हम टीम पीछे नोट कर रही थी तो बता दें 2 चीज़ें, वरना फिर अच्छा चले ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जी आप एक वक्त में एक बात कर लेंगे तो ज़रा इजी हो जाएगा। ठीक है जी। वो बात हमारी इनकम्प्लीट रह गई है कि किसी से दिल का बोझ हल्का करने के लिए, जिस पे हमें बात करनी है, लेकिन अभी एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये महीना आलीशान है, ये रहमतों का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। ये महीना आलीशान है, ये रहमतों का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। मैं स्कूल टीचिंग करती हूँ। मैंने वहाँ कुरान करीम की तलावत करनी होती है। फ्री टाइम में क्या जॉगर पहने हुए तलावत कर सकते हैं? मेरा मेन सवाल ये है कि क्या जूता पहने हुए कुरान करीम की तलावत हो जाएगी? भट्टी साहब जी हाँ, बिल्कुल जायज़। अगर जॉगर साफ़ सुथरे हैं, उनमें कोई ऐसी निजात गलाजत नहीं लगी हुई, साफ़ हैं, तो उनको पहन के कुरान मजीद की तलावत की जा सकती है। ठीक है। सलाहुद्दीन लिखते हैं, मोहतरम भाईजान आपका और आप टीम का बेहद शुक्रिया कि इतना अच्छा प्रोग्राम हम तक पहुँचाते हैं। मुफ्ती साहब से सवाल है कि बच्चों को वॉश करने से वज़ू टूट जाता है सर? ये बाद लोगों का यही फतवा है कि ख़ातून जब बच्चों को वॉश करती है तो इस सूरत में उसका वज़ू टूट जाता है जी। लेकिन राजिह कौल यही है, जैसे कि शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह और दीगर अहले इल्म का ये कौल है कि ख़ातून जब अपने बच्चों को वाश करती है, साफ़ करती है, शर्मगाह पर हाथ लग भी जाए तो इससे इनका वज़ू नहीं टूटता। हमें यही कौल पसंद है जी। ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा साहिबा फैसलाबाद से कॉल करने का शुक्रिया जी। फरमाइए क्या पूछना है आपने? भाई मैंने अपने पेपर्स के बारे में पूछना है। मेरे कल से ना पेपर कंटिन्यू है, तो मैंने कोई कल सबसे वजीफा पूछना है, तो आप मुझे वजीफा बता दें कब तक? जी मेरा बच्चा, मैं वजीफा तो पूछता हूँ, लेकिन पढ़ने वाला वजीफा आपने किया है? वैसे जो तैयारी है आपकी पेपर्स की? इंशाल्लाह अच्छी तैयारी है, तो मैंने कहा फिर भी कल सबसे वजीफा पूछ। अच्छा चलो ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। भट्टी साहब वजीफा बता, कहती मैंने कोर्स वाला वजीफा कर लिया। 10th के पेपर हो रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। तो पेपर की तैयारी करते वक्त अल्लाह की मदद ले लें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। और जब पेपर करने बैठे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के और ये 3 दफ़ा पढ़ लें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह मैं तेरी मदद की तलबगार हूँ,
تو جب اللہ مدد دے دے گا, مدد شامل حال ہو جائے گی تو سب کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. بلال صاحب سرگودا سے کال کرنے کا شکریہ بھائی, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ پوچھنا یہ تھا کہ جو تسبیح نماز پڑھتے ہیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور وہ رمضان میں اکثر زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا کہ تسبیح نماز پڑھیں, یہ کرنے نوافل پڑھ لیں. میں مقصد یہ تھا کہ تسبیح نماز کا طریقہ بتا دیں اور کیسے پڑھنی ہے, کب پڑھنی ہے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, تسبیح نماز تسبیح کو ہر وہ وقت جب نفل پڑھے جا سکتے ہیں اس میں نماز تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ نفلوں کا ٹائم ہو, یعنی زوال کا ٹائم نہیں ہو, سورہ غروب نہ ہو رہا ہو, سورہ طلوع نہ ہو رہا ہو, ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. طریقہ وہ پوچھ 4 رکعت ہیں جی. 4 رکعت کے اندر آپ نے جب شروع کرنی ہے نماز تو سب سے پہلے قرات کریں گے, دعائے استفتاح پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے, پھر کھڑے کھڑے 15 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کو کہتے ہیں تسبیحات. تو یہ پڑھیں گے 15 دفعہ. پھر جائیں گے رکوع میں تو پڑھیں گے سبحان ربی العظیم, اور یہ جتنی بار پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہی تسبیحات. پھر کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد دعائیں وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد 10 دفعہ پھر پڑھیں گے یہی تسبیح. جی. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ جتنی بار آپ نے پڑھنی ہے پڑھ لیں. اس کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اٹھ کر جب بیٹھیں گے تو 2 سجدوں کے درمیان والی دعائیں پڑھ کے اس کے بعد 10 دفعہ پھر یہی تسبیح. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 10 دفعہ یہ تسبیح. پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھ کر پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے. جی. تو اس طرح یہ 75 بار ہو جائے گی ایک رکعت میں. تو 4 رکعتیں اسی طرح مکمل کرنی ہے. تو اس بعد میں سلام پھیرنا تشہد پڑھ کے, تو اس کو کہتے ہیں نماز تسبیح. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی. السلام علیکم. محمد قربان علی صاحب لیا سے کال کرنے کا شکریہ بھائی, فرمائیے. ہاں جی, وہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اسی طرح 3 وتر کس طریقے سے پڑھے جائیں گے, 5 وتر کس طریقے سے پڑھے جائیں گے, اور 7 وتر کس طریقے سے پڑھے جائیں گے؟ اور حدیث مبارکہ کے مطابق ان میں سے جو رسول پاک کے فرمان کے مطابق کون سا ان کی سنت کے مطابق کس کو زیادہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ کال کرنے. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ میں 1 رکعت وتر, 3 رکعت, 5, 7, 9 یہ سب ثابت ہیں, اور ان میں سے سارے ہی افضل ہیں. کبھی ایک طریقے کو اختیار کرو, کبھی دوسرے طریقے کو اختیار کرو, لیکن رکعت جس وتر کی زیادہ ہو تو وہ ظاہر ہے وہ افضل ہے, اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے, ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو 1 رکعت وتر کا طریقہ تو ہے کہ 1 رکعت ہے, 1 رکعت اللہ اکبر کہہ کے بندہ دعا استفتاح, پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے, پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ کے پھر رکوع میں جائے, رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جائے, پھر تشہد پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرے. یہ ہے 1 رکعت کا. 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت کی نیت کرے, 2 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیرے, پھر کھڑا ہو جائے, 1 رکعت الگ پڑھے. تو یہ 3 رکعت کا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھے, آخر میں قاعدہ کرے, درمیان میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہ کرے بلکہ آخر میں قاعدہ کرے. اس کو کہتے ہیں 3 رکعت. یہ بھی بہتر اور افضل طریقہ ہے. 5 رکعت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آخر میں قاعدہ کریں گے, درمیان میں 4 رکعت کے بعد یا 2 رکعت کے بعد نہیں. اسی طرح 7 رکعت کے اندر بھی آخر میں قاعدہ کریں گے. اور جو 9 رکعت کا ہے اس میں 8ویں رکعت پر بیٹھیں گے, قاعدہ کریں گے, عبدہ رسولہ تک نماز پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے, پھر اٹھیں گے سلام پھیرے بغیر, پھر 1 رکعت ادا کر کے قنوت پڑھ کے, اور پھر رکوع سجدہ, پھر تشہد اور درود شریف,
یہ اور دعائیں پڑھ کے پھر سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. دعائے قنوت جو ہے وہ الحمد کے بعد پڑھنی ہوگی اس میں جب نومی کا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت کے بعد سورت ہے 3 رکعت ہے، 1 رکعت 3 آیات ہے، 1 آیت ہے، جتنے بھی پڑھ لی اس کے بعد پھر یہ قنوت پڑھنا الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. لائن ڈسکنیکٹ ہوگی. ایک اور کالر ہیں جی، جیسے تھرو ہوں گے ان کو بھی شامل کر لیں گے. نورین چودھری لکھتی ہیں جی، مفتیان کرام کے ساتھ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے، اس کے لیے پورا دن انتظار کرتی ہوں. کیا ہی اچھا ہو رمضان مبارک میں ہونے والے اسلامک واقعات بھی شیئر کر دیا کیجئے. جی آپ نے شاید دیکھا نہیں، ہمارا باقاعدہ ایک پروگرام ہے جو اسلامک واقعات کے حوالے سے ہے، آپ دیکھیے گا، وہ بھی ہمارا آن ایئر جا رہا ہے زبیری صاحب کا. اچھا، شائننگ سٹار کے نام سے ہے جی، عمر صاحب نے مجھے بتا دیا، لقمہ دیا. شائننگ سٹار ہمارا پروگرام ہے، وہ علیحدہ سے آن ایئر ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اکرام صاحب عارف والا سے کال کرنے کا شکریہ سر. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نا آپ سے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نا استاد ہے جامعہ ساجد الرحمان صاحب، مدیر جامعہ شاط الاسلام استنجا بھی رحم والا. جی بولیے سر، سن رہے ہیں، بولیے. جی ان کی نا طبیعت خراب ہے تو ان کی صحت کے لیے آپ سے دعا کی درخواست. جی میں کروا دیتا ہوں. بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. سر دعا کروا دیجئے پلیز، بیمار ہے وہ. اللہ تعالیٰ جی ان کے استاد محترم کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی دے. اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے. لا باس طہور انشاءاللہ. آمین. ماریہ شہزادی لکھتی ہیں کہ سر ماشاءاللہ بہت بہترین ٹرانسمیشن ہے آپ کی، بہت رہنمائی ہو جاتی ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. رانا موسیٰ لکھتے ہیں کہ مجھے آٹومیون ڈیزیز ہے جس میں مکسڈ کنیکٹیو ٹیشوز ڈیزیز ہے، جس میں مجھے پانی استعمال کرتے وقت ہاتھوں پر السر ہونے کا خطرہ ہے اور زخم ہو جاتے ہیں، تو کیا میں مٹی سے تیمم کر سکتی ہوں؟ اور پھر آگے پھر ہے کہ رہنمائی فرما دیجئے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویکنڈ کلاسز لینے یونیورسٹی جاتی ہوں. پوچھنا یہ ہے کہ وہاں قیام کے دوران نماز مختصر ادا کرنا ہوگی، سفر کے دوران روزے کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. اور پھر آگے ان کا ایک اور تھا میرے پاس کہیں دور جا کے، لیکن آئی گیس وہ میں شامل نہیں کر پاؤں گا، وقت کی قید ہے. جتنی سر سمجھ لگی اتنا کائنڈلی جواب دے دیجئے پلیز. اگر تو وہ بیمار ہیں جی اور ان کا عذر یہ ہے کہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر زخم ہو جاتے ہیں، تو پھر پانی استعمال نہ کریں، پھر تیمم کر لیں. ٹھیک ہے. اور سفر کے دوران نماز جو ہے وہ تو قصر ہی ہے. جی روزہ اگر رکھیں تو بہترین ہے، اور اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتی ہیں. ٹھیک، بعد میں قضا دیں گے. ٹھیک ہے. بعد میں روزہ جو سفر کے دوران چھوڑا ہے اس کی قضا رمضان کے بعد دیں گی. ٹھیک ہے. یعنی چھوڑا کا مطلب یہی نہ سمجھ لے کہ چھٹی ہے. ہاں نہیں چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. لے جی وقت ختم ہو گیا ہے. میں نے بھی ایک گھونٹ بھر لیا ہے، اب یہ کلوزنگ کا گھونٹ تھا. میں اپنے معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، اسلامک اسکالر. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ جی محفل آپ کے لیے ہوتی ہے، بڑی پیشنس، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، بڑے صبر کا یہ کام ہوتا ہے. اور آپ اس کو اگر سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پیغام ٹی وی سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو ہماری پوری ٹیم، پوری مینجمنٹ کی محنت سرخرو ہو جاتے ہیں ہم. اس کا مطلب ہے رنگ لے آئی ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری پیغام فورس، پوری پیغام مجاہد ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان.
हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आप ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं हैं। जब आपकी सोहबत मिलेगी तो हम ठीक हो जाएंगे अकरमकुमुल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ले जी, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बयान इस्लाह एक आईडी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है निज़ामी साहब और उस्ताद मोहतरम भट्टी साहब, कैसे हैं? सवाल है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब क्या देना चाहिए? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो रवायत है ना जवाब देने वाली, जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मुअज्जिन को सुनो फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल मुअज्जिन, जी, मुअज्जिन जो कलिमात कहता तुम भी वैसे ही कहो। अलबत्ता अस्सलातु हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेगा। बाकी कलिमात जिस तरह मुअज्जिन कहेगा सुनने वाला भी वैसे ही रिपीट करेगा। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ही है। ठीक है, ठीक है। इलियास मलिक लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि मेरी बेटी 3 साल की है, वो रोती बहुत है, बात बात पर बिगड़ जाती है, इतना ज़्यादा प्यार से मनाते हैं और चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है। सुबह शाम का मसनून दम भी करती हूँ। और आगे लिखा है इन्होंने, प्लीज़ भट्टी अंकल से कहें कि वो दुआ कर दें मेरी बेटी के लिए, वो इतना ना रोया करे। फातिमा नाम है मेरी बेटी का। ये एक तो ज़हन में ये वहम है कि फातिमा की वजह से वो रोती है। अच्छा, तासुर यही आ रहा है वैसे। ये ट्रेंड जो है ना हमारे यहाँ मौजूद है कि फातिमा नाम बहुत वजनी बहुत भारी होता है और बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, ये सोचा जाता है। तो ये नहायत गलत सोच है। फातिमा बहुत प्यारा नाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली सबसे चहेती बेटी का नाम था। तो अगर आपने उस निस्बत से ये नाम रखा है तो नाम में कोई मसला नहीं है। अलबत्ता बच्ची का चेकअप कराएं, अगर मेडिकली कोई इशू है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, मुमकिन है। बच्चे को अमूमन मैं आपको अपना एक तजर्बा बताता हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो एक बुज़ुर्ग डॉक्टर के पास हम एक दिन भी गए, दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन भी गए। तो वो डॉक्टर साहब मुझे हैरान होकर कहते हैं, भाईजान आप क्या बिज़नेस करते हैं? मैंने कहा जी मैं एक उस्ताद। कह रहे यार मैं तो समझा था कि शायद आप हीरे के ताजर हैं। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? कहते यार हर रोज़ मुझे फ़ीस देने आ जाते हो। मैंने कहा जी अब मजबूरी है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो वो कहता मैं आपको भाई समझ के मशवरा देता हूँ, मगर ना आप आते रहेंगे, मेरी फ़ीस तो खरी है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, मेरा तो फ़ायदा ही है। लेकिन अगर बच्चों को सही रखना ना तो बच्चों की माँ को ठीक रखो। बच्चे की माँ जब तक बच्चे को फीड कराती है वो कोई सख्त चीज़ नहीं खाएगी। बारबेक्यू, तिक्के, कबाब, शवारमा, पिज़्ज़ा बिल्कुल मसाले चटपटी चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं खाएगी। सादा खुराक ले, बच्चा भी नॉर्मल रहेगा। जहाँ वालदा ने कोई सख्त चीज़ खा ली, कोई मसालेदार चीज़ खा ली और बच्चे को फीड कराया तो बच्चा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस वजह से वो चीखे मार मार के रोता है। तो इस वालदा को चाहिए ज़रा अपनी रूटीन पर चेक कर लें जी, खुद को भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, आम सादा खुराक खाएं, दूध पिएं, दही खाएं और बच्चे को भी फीड कराना हो तो फिर नॉर्मल चीज़ें खाएं। बट साहब अब तो 3 इयर्स की हो गई बच्ची, बड़ी हो गई बच्ची थोड़ी, 3 इयर्स की हो गई है। तो फिर उसको मेडिकल चेक कराएं, मेडिकल चेक करें कि उसके मैदे में कोई मसला है क्या है जी। तो दुआ भी है अल्लाह ताला बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती दे, ला बासत हो और इंशाअल्लाह। ठीक है। बिनते हवाई लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो। सर आप कुछ कहने लगे थे, मैंने शायद बात शेख अजमल भट्टी साहब डॉक्टर साहब ने जो पहले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के मुतल्लिक़ बताया, जी जी जी, वो जिन लोगों ने ये पूछा है ना कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में हम क्या कहें जी, इसकी बुनियाद एक गैर साबित रिवायत है, यानी ज़ईफ़ रिवायत है। उस बुनियाद पर वो पूछते हैं कि हम क्या कहें। अच्छा। एक रिवायत ये आती है कि जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मुअज़्ज़िन का है तो तुम कहो सदाक़ता व बरिरता। अच्छा, ये रिवायत भी है व बरिरता, लेकिन ये रिवायत साबित नहीं है। जो साबित रिवायत है वो वही है जो शेख अजमल साहब ने बता दिया है। आप मौलाना भी कहें, मुफ्ती भी कहें और डॉक्टर भी कहें और हम जो है ना शेख कहेंगे। तो शेख माहिर फ़न को कहते हैं, जो अपने फ़न का माहिर हो। वो पाकिस्तान वाला शेख ना समझ ले, ये शेख है, ये शेख ले जी। ये चर्चा ये गुफ्तगू प्यार वाली नोट भी चलती रहेगी, लेकिन चूँकि माशाल्लाह ऐसी हस्तियाँ ऐसी शख्सियात हमारे पास मेहमान आती हैं, यहाँ पे हमारे साथ होती हैं, बल्कि हम उनके साथ होते हैं। ऐसी बड़ी शख्सियात के साथ बैठना एक काबिल फ़ख्र बात है।
कि जो एक शख्सियत में बहुत सारी शख्सियात होती हैं, जैसे मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब हैं, बड़ी शख्सियत है ये भी, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब है, ये भी बड़ी शख्सियत है। कभी हम इनको डॉक्टर कहते हैं, कभी मुफ्ती साहब कहते हैं, कभी मौलाना कहते हैं, कभी शेख कहते हैं। तो इनकी मोहब्बत है कि नाराज़ नहीं होते, कहीं कि जो हमारा पूरा नाम ले तो हमें तो फ़ौरन वो पूरा नाम लेना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। कॉलर है जी, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमदान साहब लाहौर से कॉल करें। हमदान साहब शुक्रिया आपके कॉल करने का, फरमाइए क्या सवाल है आपका। जी सर जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम। तो दूसरा सर जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अपने भतीजे को फतराना दे सकता हूँ? वो सफेद पोश है, उसका आजकल काम वाम नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और फतराने की रकम मैं अपने भतीजे को दे सकता हूँ? जी ठीक है, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब से जवाब लेते हैं। सर, फतराने की रकम भतीजे को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, अपने भाई को भी दे सकते हैं, भाई के बेटे भतीजे को भी दे सकते हैं। जब वो मुस्तहिक है तो इनको देना ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि बार बार डॉक्टर अजमल साहब ने भी बताया है और हम भी बताते हैं कि ये जो अपने अकारिब होते हैं इनको सदका देना, सदक़तुल फ़ितर हो, ज़कात हो या आम सदका हो, ये देना ज़्यादा सवाब का बाइस है, 2 अजर मिलते हैं। ठीक, यानी मुफ्ती साहब उनका हक पहले है, ऐसे कह सकते हैं? पहले उनको देखें फिर बाहर जाएं। हाँ जी, जब 2 अजर मिलते हों तो फिर क्यों जाएंगे दूर? ठीक है, ठीक है। कॉलर है जी, अशफाक साहब हमारे साथ। अच्छा जी, कुछ सरगोशी हुई थी कान में, मुझे लगा शायद ये इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलमान अहमद लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कुरान को मोबाइल में पढ़ना वज़ू बेवज़ू कैसा है? जैसा हम कुरान शुरू कर लें मोबाइल में, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। जी, मोबाइल की हैसियत आम मुसफ़ जैसी नहीं है। जो इज़्ज़त व एहतराम मुसफ़ को दरकार है वो मोबाइल को नहीं है। तो मुसफ़ को हाथ में पकड़कर पढ़ने के लिए वुज़ू करना चाहिए। औला और अफजल यही है कि वुज़ू हो। अलबत्ता मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए वुज़ू की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल से कुरान पढ़ना चाहते हैं तो बगैर वुज़ू के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सलमान साहब हारूनाबाद से कॉल कर रहे हैं। शुक्रिया आपने कॉल की, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है कि मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरी उम्र 11.5 साल है, क्या मैं रोजा रख सकता हूँ? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी सेहत कैसी है मोहम्मद सलमान? आप हेल्दी हैं, तगड़े चंगे हैं आप? तगड़े हैं जी, तगड़े। चले, पहलवान है आप तो। चले ठीक है, शुक्रिया कॉल करने का। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ये बहुत बेहतर बात है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद नेकियों की तौफीक दे और सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए और नज़र बद से भी महफूज रखे। आप रख सकते हैं, और अगर आप नहीं रखना चाहते, चूँकि अभी आप छोटे हैं, बालिग नहीं हुए हैं, आप पे फ़र्ज़ नहीं है, रखेंगे तो बेहतर। लेकिन वो शेर पंजाब का मैं तगड़ा हूं, तो उसको रखना चाहिए, वालिदैन को रखवाना चाहिए। चलें 2-3 रुकवा के एक आध नागा करवा लें, फिर रुकवा लें, फिर नागा करवा लें, लेकिन बच्चे का शौक देखकर तो उसको रखवाना चाहिए। माशाल्लाह, मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह, मोहम्मद आनिक और मोहम्मद हारिस, वो छोटी उम्र से ही माशाल्लाह रोज़ा रखना उन्होंने शुरू किया। तो ये एक तरबियत भी होती है, शौक भी होता है कि अपने वालिदैन को देख के, बड़ों को देख के बच्चे करते हैं। तो अगर ताकत हिम्मत हो तो इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फ़र्ज़, जैसे आप दोनों साहिबान ने फरमाया, उस एज में। ठीक है। नरगिस साहब लिखती है, मुफ्ती साहब से सवाल है कि एक दुआए कनूत है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का, और एक और है दुआ, तो पूछना था कि वितर में कौन सी दुआ पढ़ें? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और वो सही मुस्लिम और बुखारी वगैरह की जैसी मोतबर किताबों में है, वो है अल्लाहुम्मा महदिनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत, एंड तक। ये वाली दुआ जो है ये अल्लाह के नबी ने बाकायदा सिखाई है जी। तो यही पढ़नी चाहिए, यही औला और अफज़ल है। तिरमिज़ी शरीफ और दीगर कुतुब में आई है। ठीक है। समीउल्लाह अजीज़ लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशराक की नमाज के लिए फजर के बाद मस्जिद में बैठना ज़रूरी है या वॉक करके वापस फिर आकर बैठ सकते हैं? और ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है, क्या वो जाए नमाज पर ही बैठी रहें? ये अफजल तो यही है कि उधरी बंदा बैठा रहे जी और ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहे। लेकिन अगर वो ऐसे चक्कर लगाए, फिरे, वाक करे और फिर वो इशराक पढ़े,
تو یہ بھی بالکل درست ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں سر پلیز پلیز، اس میں مفتی صاحب کو میں ایک روایت یاد کرا دیتا ہوں جی جی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداۃ جی ثم جلس یذکر اللہ حتی تطلع الشمس فصلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ جی، کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر وہیں بیٹھ کر مسجد ہی میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج جب طلوع ہو جائے، تھوڑا بلند ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب اسی کو حاصل ہے جو مسجد ہی میں رہے، جو گھر چلا گیا، جو باہر واک کرنے چلا گیا، اس کو اشراق کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ جو خصوصی پیکج تھا یہ اس کا ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نرگس صاحبہ لکھتی ہیں ماشاءاللہ بھائی نے بہت خوبصورت آواز میں پڑھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جی آمین۔ الیاس ملک نے بھی لکھا ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے اور بہت پیارا کلام ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو۔ ذیشان اللہ آپ کو زندگی صحت دے، اور آپ تو یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن آپ کے بعد یہاں سے گئے ہیں اسٹوڈیو سے، تو اللہ آپ کو زندگی صحت دے، آپ کے لیے اچھے الفاظ میں سب نے آپ کو یاد کیا۔ کالر ہے جو ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، نیکا بی بی فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر میں یہ پوچھنا تھا کہ جو عشاء کی نماز ہوتی ہے نا اس میں وتر جو ہوتے ہیں، جی اگر اس میں دعا قنوت کے کوئی اور صورت پڑھی جائے تو جائز ہے؟ ابھی 1 منٹ پہلے ہم نے اسی پہ ڈسکس کیا، لیکن چونکہ آپ نے کال کی ہے میں جواب لے لیتا ہوں، پھر بھی سر بتا دیں اس کے بارے میں، ابھی ہم نے بتایا لیکن پھر بھی بتا دیجئے پلیز۔ جو یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے جی، اور دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے، تو اگر آپ انا اعطینا کل کوثر یہ صورت پڑھیں گے تو یہ دعا العبادت تو ہے لیکن دعا المسئلہ نہیں ہے، یعنی مانگنے والی بات اس میں تو ہے نہیں۔ اللہ کی قرآن کی تلاوت ہو گئی لیکن دعا نہیں مانگی گئی، تو آپ نے مانگنی ہے دعا، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اگر ان الفاظ کا ترجمہ کسی کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ ان الفاظ کو نہ چھوڑے، ہمیشہ یہی الفاظ قنوت وتر میں وہ پڑھتا جائے۔ بعض جو اصحاب نے، بعض ساتھیوں نے جو یہ پوچھا ہے نا کہ کوئی ایک اور دعا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونستعینک، یہ جو دعا ہے مشہور تو ہے لیکن کسی ایک کتاب حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ مروی نہیں ہے، جس طرح کہ یہ نماز کی بعض کتابوں میں یہ دعا منقول ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے۔ اور عموماً لوگوں کو یاد بھی بدقسمتی سے یہی کرائی جاتی ہے۔ ہاں جی، اس کی کیا وجہ ہے ویسے سر؟ اسکول اور کالجز کے اندر رائج ہوگی نا، اچھا سلیبس میں لوگوں نے شامل کر دیا اس کو انجانے میں، تو اب وہی چل رہی ہے، وہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو آپ نے بتایا اصل میں وہ پڑھنی چاہیے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نعمان ارشد صاحب نارووال سے کال کر رہے ہیں۔ نعمان صاحب شکریہ کال کرنے کا، پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، برائے مہربانی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو ہم مخاطب ہو سکیں گے۔ سر میرا سوال ہے کہ اگر ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے عورت کی، اس کی کیسی پہچان ہوگی کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ سر فرمائیے، ڈیڈ باڈی ملتی ہے کسی خاتون کی؟ یہ ایک فرضی سا سوال ہے جو ہم کئی سالوں سے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے جی، پتہ نہیں کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ بھائی جس علاقے میں مری ہے، جس علاقے سے ملی ہے، اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں کہ نہ، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، کوئی بھی ہو، اس کا کوئی وارث تو مل ہی جائے گا۔ نہیں ملا تو جس علاقے سے ملی ہے، اگر وہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے تو اس کو مسلمان شمار کر لے، اور اگر وہ غیر مسلم کا علاقہ تھا تو پھر وہ غیر مسلم ہوگی۔ اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ مسئلہ ہے کہ جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر آ کر مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ مسلمان ملک ہے پاکستان، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو آپ اس کو مسلمان تصور کرتے اس کا جنازہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ جی پلیز۔ اور اگر بالفرض حقیقت میں وہ غیر مسلمہ تھی
اور آپ نے اس کو مسلمان سمجھ کے اس کا جنازہ پڑھ لیا ہے تو آپ بالکل ماخوذ نہیں، پھر بھی کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ویسے اس طرح کا کویسچن ایسے فرضی سوشل میڈیا کا سوال، سوشل میڈیا کا سوال ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں نا سر سوشل میڈیا کی، تو اب تو میڈیا اور ہماری جو ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہو چکی ہے کہ آپ فنگر پرنٹ سے ساری ڈیٹیل نکال سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال نہیں بھی ہے تو بھی اور بہت سے ذرائع ہیں جن سے ڈیٹیلز نکل آ سکتی ہیں۔ بہرحال اینی وے بڑی صاحب نے اور جب وہ ڈیڈ باڈی ملے گی تو پولیس فوری طور پر جنازے کے اتنی پیش کر دے گی، پہلے انویسٹیگیشن ہوگی، وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کدھر سے آئی ہے لاش، کہاں سے پھینکی گئی ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ عبدالصمد صاحب پشاور سے کال کر رہے ہیں۔ سر کال کرنے کے لیے شکریہ، پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں اسی دن سفارش اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں اور سفارش اور وہ شفاعت کو ممنوع قرار دیا، تو ہم جو دعا میں اذان کے بعد جو دعا میں جو دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی عبدالصمد صاحب۔ نہ صرف عبدالصمد صاحب بلکہ ایسے تمام کالرز جن کو آغاز میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ٹی وی کا والیوم بند نہیں کرتے، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور پیشنس کا امتحان بھی ہو جاتا ہے کہ لمبی کیوں ہو پیچھے، اور اتنی لمبی بات اس طرح کے وقت میں ضائع ہو جائے کہ جب ایک ایک منٹ قیمتی ہے تو یہ پھر غیر ذمہ دارانہ ہو جائے گا۔ اینی وے آپ نے کال کی، شکریہ۔ جواب دیں گے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ قرآن مجید میں یہ بات یقیناً آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور لفظ کا اضافہ بھی کیا ہے، وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی بھی اس کے ہاں شفاعت نہیں کر سکے گا الا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ بھی آ گیا۔ پھر یہ ہے جس طرح قرآن مجید وحی ہے، احادیث نبویہ بھی وحی ہے، تو احادیث کے اندر جب شفاعت کا ثبوت آ گیا ہے تو ہم پھر اس بات کو کیوں ایسے ٹکرائے، دونوں نصوص کو کیوں ٹکرائے اور دونوں کو کیوں نہ جوڑے؟ تو بات یہ ہے کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، ہاں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے شفاعت ہے۔ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، دیگر انبیاء کی شفاعت بھی ہے، شہداء کی شفاعت بھی ہے، چھوٹے بچوں کی بھی شفاعت باقاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرشتوں کی بھی ہے، ہاں فرشتوں کی بھی ہے، ٹھیک ہے، مومنوں کی بھی ہے۔ ہاں جی، کالر ہے جی ایک اور، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بات اور طول پکڑ سکتی ہے لیکن بہرحال یہاں پہ رکی بات ہے۔ کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ شعیب صاحب واقعین سے کال کریں۔ شعیب بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں برائے مہربانی تاکہ بات ہو سکے پراپر طریقے سے۔ جی فرمائیے۔ سر میں نے پتہ کرنا ہے کہ میرے بیٹے کا نام محمد زیان ہے، یہ کہتے ہیں کہ بڑا بھاری نام ہے اور اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ذرا بتا دیں۔ آپ نے جب نام رکھا تو کیا مطلب سوچ کے رکھا تھا؟ کیا آپ نے انویسٹیگیٹ کیا تھا؟ تجسس کیا تھا آپ کو اس نام کا؟ میں نے تو ایسے ہی رکھا تھا، بس ایک دیکھ کے کسی بک پہ تو محمد زیان رکھ لیا، تو وہ کہتے ہیں، یہ میں نے 2 دفعہ ویڈیو دیکھی ہے چینل پہ یا اسلامی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نام کا مطلب اچھا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا شعیب بھائی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو نام دے رہے ہیں ہمیں خود اس کا مطلب نہیں پتا۔ کل کو ہمارے بچوں کو کوئی پوچھے گا کہ بیٹا آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ یہ ہم والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ کی مثال اس لیے ہے کہ آپ نے جو نام رکھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ آپ نے اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ نہیں کیا، پوچھا نہیں، سمجھا نہیں اور نام رکھ دیا۔ جی شکریہ آپ نے کال کی، بڑی مہربانی شعیب صاحب، میں جواب لیتا ہوں۔ میں آپ سے بار بار یہی گزارش کرتا ہوں ٹی وی کی آواز بند کیا کریں۔ بڑی صاحب میرے الفاظ میں تاثیر نہیں ہے مجھے لگتا ہے۔ تو اشفاق صاحب کے ہاتھوں میں تاثیر تو ہے۔ اشفاق صاحب آپ سن رہے ہیں؟
سن رہے ہیں آپ سر؟ کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ جیسی کال تھرو ہو انہیں کہہ دیا کریں کہ ٹی وی کا والیوم بند کریں گے تو آگے تھرو ہو پائے گا، لیکن جب وہ تھرو ہوتی ہے کال تو بات وہیں کی وہیں ہوتی ہے. تو سر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں تو پھر کال تھرو کرنے سے پہلے وہ پھر ٹی وی کا والیوم آن کر لیتے ہیں؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ کائنڈلی گزارش ہے میری آپ سے بھی، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ہے، کیونکہ ہم سارے بڑا ٹیم ورک کر رہے ہیں، بڑا محنت کا کام ہے. اگر ایسی صورت میں جو بندہ بات نہ سمجھا رہا ہے نہ ہم سمجھا رہے تو نیکسٹ کال لے لیں. نیکسٹ کال لے لیں، یہ بھی ٹھیک ہے جی. یہ دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ابھی بیپ آ رہی ہیں پیچھے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کو ویٹ کرایا ہوا اور اس بندے کی بات نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ وہ اب مزے سے ٹی وی کی آواز میں سن رہا ہے کہ میری کال میں تو اس بندے کو سکپ کر کے دوسرے کی کال لے لیں جو بیچارہ انتظار میں، ذمہ داری کا مظاہرہ، جو انتظار میں ہے اس کو موقع دے دیں. اور بھٹی صاحب اور مفتی عبدالولی خان صاحب، یہ کیسی بات ہے کہ ہم پیرنٹس جو والدین ہیں ہم اپنے بچوں کے نام جو ان کی ساری زندگی پہ اثر انداز ہوں گے ہم ان کو جانتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے نا کہ نام ایسا رکھیں جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. یہ کیوں ہے اس طرح کہ سمجھنا یونیک بالکل ایسے فلموں سے ڈراموں سے، یعنی ماں باپ کو خود بھی سمجھنا ہے غیر مسلم لینگویج کے لفظ تاکہ کسی کو سمجھ نہ آئے، پتہ چلے جی کیا نام رکھا ہے جی، واہ. تو یہ واہ واہ کرتے کرتے بچہ بالکل بیس لیس ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا نام کا مطلب اور کیا ہے. نام کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اثرات بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا بچہ انسپائر ہوتا ہے اگر آپ کسی بڑی ہستی کے نام پر رکھیں. ہاں جی، آپ بچے کا نام محمد رکھیں، اللہ اللہ، تو آپ کی جس ہستی کے نام پر نام رکھیں بچہ ساری زندگی انسپائر ہوگا. وہ پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی تھے، ایک عظیم ہستی دنیا میں تشریف لائی، اس نے یہ کارنامے کیے، تو وہ بچہ ساری عمر سبق سیکھے گا، اس کو انسپائریشن ملے گی. اور آپ اس کا نام رکھ دیتے ہیں کسی ایسے ایکٹر کے نام پر جو 100 سال پہلے فوت ہو گیا ہے، نہ اس کو آج کچھ جانتا نہ کل جانے گا، تو بچہ کیا سوچے گا میرا نام کیا ہے. اور سر ابھی دیکھیں کتنی مشکل آ رہی ہے نا کہ نام کی اگر سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر اوپر سے یہ وہم کہ یہ بھاری بڑا ہے، اور پھر اگر آپ چینج اپ کرنے جائیں گے تو آپ ساری ڈاکومنٹیشن بہت مشکل ہو جائے گا. تو پہلے ہی تھوڑا سا احتیاط کر لیں، سمجھ لیں اس کے بارے میں. ویسے یہ جو نام ہے نہ یہ تو بھاری ہے اور نہ ہی یہ غلط ہے. محمد، اللہ اکبر، کیسا پیارا نام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھو، یعنی محمد نام رکھو. اور جتنے بھی یہ جو ائمہ کرام گزرے ہیں بڑے بڑے، ہاں جی، ان کے نام، امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا نام تھا؟ محمد. امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا نام تھا؟ محمد. ابن الحسن شیبانی احناف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اس کا کیا نام تھا؟ محمد. سبحان اللہ. تو یہ، اور اسی طرح جو محمد ابن اسحاق، محمد ابن مسلم، یہ جو امام زہری ہے اس کا نام بھی محمد. ابن اسحاق بہت بڑے امام گزرے ہیں. عبدالولی خان صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، اور بڑی صاحب جیسے گفتگو ہو رہی ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش میرے نام کے، کاش تو نہیں، خیر میرے نام کے آگے بھی محمد نوید شاہد نظامی ہوتا تھا، خوبصورت ہوتا. میرا نام نوید شاہد نظامی ہے، تو میں نے پہلے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. میں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے محمد عانق، محمد حارث. تو ہمارے نام کے اب جیسے بھٹی صاحب کا ہے، آپ کا ہے، تو اور زیان جو ہے نا اس کا زینت سے ہے، جی زینت سے ہے اور حسن سے ہے. انہوں نے دیان کہا، دیان، ہاں جی، دیان کر پھر اور بھی اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اب پلیز آپ مانیں ضرور، کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے اس کا آپ اصل تو سمجھیں. بچوں کا نام رکھنے سے پہلے آپ ان کے ناموں کے حوالے سے مطلب ہی نہ جانے تو پھر یہ تو بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اینی وے آگے بڑھتے ہیں جی. احمد خالد، یہ دیان جو ہے نا، دیان یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. دیان حساب لینے والا، حساب، دیان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے. اس لیے اس لحاظ سے پھر نا اگر دیان ہے محمد دیان تو یہ اس میں صرف محمد رکھے. صحیح. اور سر یدان بھی کوئی نام، یدان بھی لفظ ہے کوئی؟ ہاں، عربی کا لفظ تو ہے یدان، دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھ، اچھا اچھا. میں نے کہیں پڑھا کہ شاید اللہ کا ہاتھ یا اس طرح سے دونوں ایسے تھا. بل یداہ مبسوطتان. او یس یس یس، یدان یہاں سے. ٹھیک ٹھیک. احمد خالد جی، روٹین میں ہمارے جو ویور ہیں، بڑی صاحب کے پاس میرے خیال میں کوئی بات ہے یار. یہ بس قرآن مجید کے الفاظ تھے جو بچوں کے نام رکھنے شروع کر دیے نا، یہ بھی بڑا عجیب ٹرینڈ ہے. نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. احمد خالد لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور محمد الرسول اللہ
وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پڑھتی ہوں، اس کو لاتعداد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ ہاں جی، یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں لگی، لیکن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ایک تو یہ ہے، آگے محمد الرسول اللہ، ایسے ہم انکمپلیٹ ہے، مجھے نہیں سمجھ لگی یہ ہے کچھ، مجھے جی کیا ہے، بتائیں. یہ سوشل میڈیا پہ نا اس طرح کی ایک دعا گردش کرتی رہتی ہے، اور جو لوگ اپنے ویورز کو زیادہ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ پڑھو گے تو تمہیں اتنی نیکیاں، رزق میں وسعت اور یہ چیزیں ہوں گی. اس طرح کی دعا احادیث میں نہیں آئی ہے کہ اس کا اتنا اجر ہے اور اس کا اتنا ثواب ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں. کوئی غیر ثابت موضوعی من گڑت روایت اس طرح کی ہے. علی خان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ ہم دین کے بارے میں بغیر تحقیق کیے کس طرح یہ کر لیتے ہیں، اور جو اپلوڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اللہ المستعان، کوئی خدا وہ نیکی کے جذبے سے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، یہ میں شیئر کرنے لگا. وہ سینہ بسینہ چل رہا ہے یا کہیں سے سنا ہے تو وہ چل رہا ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ اہل علم نے جمع کر دیا ہے، بہت محنتیں کی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ جو عصر قریب کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعہ واثرها السیء علی الامہ، یعنی ضعیف اور من گڑت احادیث کا وہ سلسلہ اور پھر اس کا برا اثر جو امت پہ ہوا ہے اس کا بیان، وہ سارا مینشن کیا ہے. سر یہ کتاب لینے والی ہے، یہ موجود ہے، یہ کتاب لینے والی ہے. ماشاءاللہ، یہ کتنا بڑا سلسلہ ہے سر، بتائیے نا. کہ یہ تقریباً 9-10 جلدوں پر تو اگر چاہے 10 جلدیں بھی، اور یہ آپ نا اپنے موبائل میں شاملہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے نا اس میں بھی موبائل میں بھی مل جائے گی. ماشاءاللہ. لیں جی، اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہے. کیوں اشفاق صاحب ایسے ہی ہے؟ وقفہ ہے جی، اور ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. یہی گفتگو دوبارہ کریں گے. ملتے ایک بریک کے بعد. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان.